السلام علیکم میڈم عمرانہ، کیا حال ہے آپ کا؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ، آپ بتائیے. سب سے پہلے بہت بہت شکریہ آپ کا آنے کا. تھوڑا سا میں ایک پری ایمبل دے دوں آف سارٹس. آج جو گفتگو کا مقصد ہے کہ ہمارے پرٹیکولر چینل پہ بہت سارے مختلف لوگ آتے ہیں، وہ دین کی بات کرتے ہیں، دنیا کی بات کرتے ہیں، بچوں کی پرورش کی بات کرتے ہیں، پر انٹرسٹنگلی انف ان سب چیزوں میں آپ کی ریلیونٹ ایک ایکسپرٹیز اوور ٹائم ڈیولپ ہوتی رہی ہے. بائی پروفیشن تو آپ ایک سائیکو تھراپسٹ ہیں جس نے پیتھولوجی میں کیا کہتے ہیں سائیکو پیتھولوجی میں کیا کہتے ہیں اسپیشلائزیشن کی ہوئی ہے، پر اوور اے پیریڈ آف ٹائم کہ پاکستان میں اتنی ڈیولپڈ انڈسٹری نہیں ہے، تو آپ نے ساتھ ساتھ اور ایجوکیشن ایکیومولیٹ کر کے پرٹیکولر ایکسپرٹیز لے لی. بالکل. ایک میم جو کنٹینیوس کویشچن ہوتا ہے، اور میں ایز اے ینگ پیرنٹ بھی بہت سوچتا ہوں اس کے بارے میں، جو آج کے ڈے اینڈ ایج میں ٹیکنالوجیکل ایڈوانسز ہو گئے ہیں، وہ اچھے تو بہت ہیں ان ٹرمز آف انفارمیشن ڈسیمینیشن، لیکن ان کا ایک پرابلم ہے کہ وہ بچے کے اندر ایک بہت ہارش انفلوئنس بہت جلدی ریلائز کروا دیتے ہیں. لائک جو چیزیں آپ کو ایٹ دی ایج آف 16 17 18 پتہ چلنی ہوتی ہیں، کم سے کم ہمیں پتہ چلی تھی، وہ اس کو ایک ہائیلی ٹینڈر ایج پتہ چلتی ہیں. تو آج کے پیرنٹس ایک میجر پرابلم فیس کر رہے ہیں اپنے بچوں کی پرورش کرنا، نہ تو صرف ایک پاکستانی کنزرویٹو موریلٹی کے تحت بلکہ قرآن و سنت کے بھی تحت. تو یہ پرابلم ارائز کہاں سے کرتی ہے میجرلی آپ کے خیال سے؟ دیکھیں، بیسکلی پرابلم یہ ہے کہ اگر آپ انڈرسٹینڈ کریں تو اگر ٹیکنالوجی زیادہ ہو گئی ہے، جو بھی چیز زیادہ ہو گئی ہے، اللہ کی نالج کے بغیر تو نہیں ہوا نا. آبویسلی ہی نیو کہ دیر ول بی اے ٹائم جب یہ سب کچھ ہوگا. ہی از آل نوئنگ. تو جب یہ اس کو ہی نیو یہ سارا کچھ ہوگا، ٹیکنالوجی آئے گی، بچوں کے پاس ایسی بہت ساری چیزیں ہو جائیں گی. پرابلم کیا آئے گی وہ یہ انڈرسٹینڈ کریں. دیکھیں اسد کہ ایک ہوتے ہیں بایولوجیکل پیرنٹس، ٹھیک ہے، ایک ہوتے ہیں ٹیچرس. دو سورسز ہوتے ہیں یا دو اکیڈیمیاز ہوتے ہیں جہاں سے بچہ الما میٹرز ہیں جہاں سے سیکھتے ہیں، ٹھیک ہے. اب پرابلم یہ ہے کہ بچوں کے ملٹیپل پیرنٹس ہو گئے ہیں. آپ کے ملٹیپل کیسے؟ سوشل میڈیا ایک پیرنٹ ہے، گوگل ایک پیرنٹ ہے، نیٹ ایک پیرنٹ ہے، سو مینی پیرنٹس، سو مینی چینلز. وہ کہتے ہیں نا ایک کلک اینڈ فلک پہ دنیایں بدلتی ہیں ود ان سیکنڈس. تو اب یہ کہ جب ایک بچے کے پاس چھوٹا سا ذہن ہے، اس کے پاس اتنی آپشنز ہیں. اب میں آپ کے منہ کے آگے رکھ دوں ایک دال اور ایک روٹی، ٹھیک ہے، تو آپ وہ دال روٹی آرام سے کھا لیں گے اور 10 اور چیزیں سوچتے رہیں گے کھاتے ہوئے، کیونکہ آپ نے کچھ اور کھانے کے بارے میں نہیں سوچنا، آپ نے صرف وہ ایکٹ کرنا ہے. اب میں آپ کے آگے 10 سالن رکھ دوں، پھر آپ کہیں گے اچھا مجھے تو وہ بھی پسند ہے، یہ بھی اچھا لگ رہا ہے. آپ کا سارا ٹائم پک اینڈ چوز میں ہوگا اور آپ 100% سیٹیٹ نہیں ہو سکیں گے، بیکاز یو آر ناٹ ایکچولی اونلی ایٹنگ ون تھنگ جس سے آپ کی سیٹسفیکشن ہو جائے. وہ کھا کے کہیں گے اچھا اب تو پیٹ بھر گیا مگر وہ رہ گیا میرا کھانا. سملرلی انسان کے ساتھ بھی یہ ہوتا ہے، بچے کے ساتھ، کہ جب اس کے پاس اتنی آپشنز ہیں، اتنے سبجیکٹس ہیں، اتنے پیرنٹس ہیں، کس کی سنیں کس کی نہ سنیں. کہاں پہ مسئلہ آتا ہے کہ جب وہ کوئی کویسچن پوچھے گا ان پیرنٹ سے جو بایولوجیکل نہیں ہیں، تو وہ وداؤٹ مورل ریزنز، وداؤٹ اینی تھنگ اس کو رپلائی کر دیں گے. جب وہ بایولوجیکل پیرنٹ سے پوچھے گا، وہ سوچے گا میرا بچہ ہے، غلط راستے پہ نہ چل رہا جائے، چھوٹا ہے، اس کو میں نے یہ نہیں بتانا، وہ نہیں بتانا، ایسے نہیں کرنا، ویسے نہیں کرنا. اب یہاں قرآن ہماری ہیلپ کو آتا ہے. ایکچولی قرآن ایک ایسی چیز ہے کہ وہ ایک، ہم لوگ اسے بک کہتے ہیں، ایک کتاب. آپ مجھے بتائیں، اگر آپ بالکل ایک نیا ٹائپ کا کوئی لے لیتے ہیں فون، آپ کو نہیں پتا وہ آپریٹ کیسے کرتے ہیں، تو آپ کی فرسٹ کام کیا ہوگا؟ ویئر ول یو ریچ؟ دا مینول. جی، کہ اچھا میں پڑھوں. مینول میں کیا دیکھیں گے؟ جو لینگویج آپ کی سمجھ میں آتی ہے، انگلش اردو، وہی کھولیں گے نا مینول. ایسے ہی ہے، ٹھیک ہے. اب آپ سوچیں کہ قرآن ایکچولی یہ جو مشینری ہے نا کمپلیکیٹڈ سی، اس مشینری کا مینول ہے، ٹھیک ہے. اچھا، اب وہ جو مینول ہے اس میں آپ کی تمام زندگی کے بارے میں لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے. اگر آپ سعودی عربیہ میں پیدا ہوا ہوتے تو آپ کی لینگویج کیا ہوتی؟ عربی. اگر عربی ہوتی تو قرآن بھی عربی میں ہے. تو اگر آپ پڑھے ہوتے تو سارے ورڈز آتے نا جو ہم بچوں کو نہیں بتاتے کہ ابھی چھوٹے ہیں، ان کو یہ نہیں بتانا، یہ انفارمیشن ان کو ابھی نہیں دینی، ٹو ینگ، جب بڑے ہوں گے تو بتائیں گے. قرآن تو سب کچھ بول رہا ہے. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اللہ نوز کہ ہم اپنی ایج کے حساب سے، بچے کی ایج کے حساب سے، وہ خود ہی اس کی ایکسپلینیشن اللہ تعالیٰ اس کو بتاتا رہے گا ساتھ ساتھ. ہمارا کام ہے ہم آنیسٹلی گڈ اینڈ بیڈ کا پورے کانسیپٹس بچے کو بتاتے رہیں ود دا مورل ریزنس.
کہ قرآن کیا کہہ رہے اور قرآن ہی مورل اور مورلز قرآن ایک ون اینڈ دا سیم سینونیمس ہے. جی. آپ نیکسٹ چیز جو آپ ابھی بات کر رہے تھے کہ دنیا میں یہ ہے تو وہ ہے, تو مجھے بتائیں اللہ کا کوئی حکم دنیا سے باہر جو آیا مجھے ذرا اس کو کاؤنٹ کر کے بتائیں. نہیں, کوئی بھی نہیں. کوئی نہیں. احکامات سارے دنیا کے لیے ہیں. جتنے اللہ تعالیٰ نے کتابیں بھیجی وہ کدھر کے لیے بھیجی؟ دنیا. جتنے انبیاء کرام بھیجے کس کے لیے بھیجے؟ انسانوں کے لیے دنیا میں. تو پھر دین اور دنیا علیحدہ کیسے ہے؟ یہ سمجھ یہاں پر جا کر ہم مسٹیک کرتے ہیں. ہم دین کو ایک علیحدہ کیٹیگری میں رکھتے ہیں, دنیا کو ایک علیحدہ کیٹیگری میں رکھتے ہیں. اچھا, آپ نے بڑے آرام سے بڑے کیجولی کہہ دیا کہ دین اور دنیا ایک ہے, لیکن پچھلے 40 سال کی جو سرکاری اور سوشل انڈوکٹرینیشن ہے, بلکہ ضیاء مرحوم صاحب کا کہا جاتا تھا کہ اپنا مسلک چھوڑو مت, کسی کا مسلک چھیڑو مت, ایک ڈسکورس دین کے نام پہ جو ہوتی تھی وہ تو معاشرے سے ختم کر دی گئی ہے. اور ہمیں بتایا گیا ہے کہ بیٹا آپ نے 5 وقت کی نمازیں پڑھنی ہیں, دنیا میں آپ جو مرضی کرتے رہیں. یہ جو ڈائیکاٹمی ہے اس کو برج آپ نے تو ایک اسٹیٹمنٹ سے کر دیا کہ جی دین اور دنیا ایک ہے, لیکن جب آپ کہتے ہیں قرآن ایک مینیول ہے تو اس کو تھوڑا فردر ایکسپلین کرتے ہیں کیسے, لائک کوئی مثال ہو کہ جی قرآن میں اسپیسیفکلی ایک انٹریکشن بٹوین ہسبینڈ اینڈ وائف کے احکامات لکھے ہوئے. دیکھیں بات یہ مینول میں نے آپ کو اس طرح کہا کہ فرض کریں اب آپ کو سمجھ نہیں آ رہی, چلے میں ایک بائی اینڈ لارج جو لوگوں کی زیادہ انٹرسٹ کی بات اگر ہے جی وہ میں اگر بات کروں کہ لوگوں کو بہت ہوتا ہے رزق کمانا ہے, زیادہ کمانا ہے, زیادہ پیسہ کمانا ہے, زیادہ لینا ہے. جی اچھا میرے پاس ہر چیز ہو جائے, اس کے لیے وہ کہتے ہیں ہم محنت بہت کریں گے. ماں باپ کہتے ہیں جی محنت کرو, پڑھائی کرو, تم زیادہ کما لو گے. کتنے لوگ ہیں جو ٹاپرز ہیں اور وہ زیادہ کما رہے ہیں, اور کتنے محنت کرنے والے مزدور ہیں جو زیادہ کما رہے ہیں. سب سے زیادہ محنت کون کرتا ہے؟ مزدور, فزیکل محنت. اور سب سے زیادہ جو انٹیلیجنٹ ٹاپرز A+ اسٹوڈنٹس ہیں, آپ نکال کے ریسرچ کر کے دیکھیں میرے کہنے پہ کسی وقت کہ جو سی ای اوز ہیں یا ہیڈز ہیں کسی بھی جگہ کے, وہ کتنا ہیں جو کہ آپ کو کہہ لیں ٹاپ پوزیشنس پہ پہنچ گئے ہیں؟ ہارڈلی. ٹھیک ہے, اب کیا ہے کہ یہ تو پھر ریزن ہے نا بنا, پھر آپ اور دنیا کے ریزن سوچتے رہو گے جو دنیا کے ریزن ہے سوچو سے. اب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں تو بڑے آرام سے سارا کچھ ایکسپلین کر دیا. کیسے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم میرے راہ میں خرچو, میں تمہیں بڑھا کے دوں گا. رزق کے حوالے سے اسپیسیفکلی رزق کا ورڈ ہی ایکچولی لوگ سمجھتے ہیں اٹ از منی. رزق از سسٹیننس, سم تھنگس وچ آر دیر فار یو ٹو لیڈ یور لائف. سو سسٹیننس کی جتنی چیزیں ہیں, لیٹ اٹ بی پیسہ, لیٹ اٹ بی ہیلتھ, لیٹ اٹ بی مینٹل پیس, لیٹ اٹ بی اینی ٹائپ آف بلیسنگ سو ٹو سے, جس کے ساتھ آپ کی زندگی بڑی سکون سے گزر سکتی ہے, وہ ہے رزق. اب اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میرے راستے میں خرچ کرو, میں تمہیں بڑھا کے دوں گا. ایک دوسرا اللہ نے کہا ہے کہ تم شکر کرو, میں تمہاری برائیاں اچھائیوں سے بدل دوں گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری حمد و ثنا کرو. قرآن نماز پڑھیں نا آپ, ہر نماز میں ہم کتنی دفعہ پڑھتے ہیں سمی اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد. سن لی اس کی رب نے جس نے اس کی تعریف کی, سن لی نا, ہماری دعا سن لی. میں تو ہمیشہ کوئی کہتی ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی دعا کریں تو کیا دعا کرنی چاہیے. میں نے کہا دیکھیں اب آپ مجھے کو کہ آنٹی آپ جا رہی ہیں حج پہ تو پلیز میرے لیے دعا کریں. اب مجھے 15 بندے کہیں, مجھے کس کس کا نام یاد رہے گا؟ کچھ بھی نہیں یاد رہ سکتا. اب میں کہوں گی جی انشاءاللہ, تو میں کیسے اپنا وعدہ پورا کروں؟ اللہ کمز ٹو مائی ہیلپ قرآن سے, مطلب نماز سے, قرآن سے, مطلب دین سے, جیسے ہم ابھی بات کریں سمی اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد, آپ تعریف کر لیں. نمبر 2 قرآن کہتا ہے آپ شکر کر لیں. قرآن کہتا ہے آپ میرے راستے میں خرچ کر لیں. قرآن کہتا ہے حسبنا اللہ نعم الوکیل, میرے اوپر بھروسہ کریں, میں تمہیں بڑھا کے دیتا ہوں. سارے 4-5 چیزیں کر لیں, وہی دعا بن جاتی ہے. آر یو گیٹنگ مائی پوائنٹ؟ سمجھ گیا کہ دعا اگر کرنی ہے تو آپ کتنی چیزوں کے لیے دعا کرو گے, تو آٹومیٹکلی اگر آپ یہ سارے کام کرو گے تو آپ کی جتنی خواہشات ہیں وہ اس پہ کور ہو جاتی ہیں, وہ سارا کچھ کور ہو جاتا ہے. اب وہ جو مینول ہے وہ آپ کی ہیلپ کو ہر چیز پہ آتا ہے. اگر آپ نے, جیسے میں نے پہلے بھی بات کی کہ اگر آپ نے سوچنا ہے میں نے بچے کو کون سی انفارمیشن ریلیز کرنی ہے اور کون سی نہیں کرنی, تو قرآن تو ہر انفارمیشن دے رہا ہے. اس کا مطلب ہے اپنی ہر انفارمیشن بچے کو دے دینی ہے. مگر آپ کہو کہ کیسے اتنے چھوٹے بچے کو کیسے بتائیں, تو بڑا ایزی ہے وہ کرنا. وہاں آئی تھنک مائی سبجیکٹ کمز ٹو مائی ہیلپ. کیسے؟ اگر پیرنٹس مجھے کہتے ہیں جب ہم بچے کو کیسے اتنے کو بتائیں, میں نے کہا آپ کا بچہ کوئی کلاس 3 کا آڈ سا کویشچن کرتا ہے وچ از لائک اے مور ڈیفیکلٹ کویشچن, لیٹ اٹ بی اباؤٹ فزیکل ریلیشن شپ آف مین اینڈ وائف, اور لیٹ اٹ بی اباؤٹ ادر تھنگس.
تو آپ کے لیے بڑا آسان ہے. آپ اس کو کہیں چلو پہلے تم ایک کام کرو, تمہیں میں اس کا بڑا بہن بھائی 10th میں ہے 11th میں ہے, یا کوئی ابا جی کی کتاب ہے یا کوئی اسٹوری بک سیریس ہی ہے, اس کو لا کے کہیں کہ یہ لو پڑھو. اب کہ میں تو نہیں پڑھ سکتا. کہ نہیں پڑھو, کہ نہیں پڑھ سکتے تو کوئی کب پڑھو گے, جب میں بڑا ہوں گا. تو کہو بیٹا یہ اتنی انفارمیشن جو تمہیں میں نے دی ہے نا, یہ تمہاری کلاس کے لیے, تمہاری ایج کے لیے. جیسے کلاس 2 میں اتنی انفارمیشن دی جاتی ہے, جب تم جیسے سے بڑے ہوگے تمہیں میں ہی انفارمیشن دوں گی. تو ابھی جیسے ہم لوگ کہتے ہوتے ہیں کہ جب کوئی بہت ساری تھاٹ سے ہمارے پاس پیشنٹ آتا ہے پریشان ہو کر, تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ دین کے بارے میں کنفیوز ہو رہا ہے, دنیا کے بارے میں کنفیوز ہو رہا ہے, میں کیا کروں کیا نہ کروں ٹائپ کی چیزیں. تو ہم کہتے ہیں ڈیل ون تھنگ ایٹ اے ٹائم. ابھی ہم سب نے اپنی گاڑیاں باہر پارک کی ہوئی ہیں ایسے, تو میں اور آپ گاڑی کے بارے میں سوچ رہے ہیں ابھی نہیں, ہمیں پتہ ہے کہ ہم باہر جائیں گے تو گاڑی میں بیٹھ کے گھر چلے جائیں گے ایسے. سو ہمیں اپنی تھاٹس کو بھی پارک کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, جب آپ اپنی تھاٹس کو پارک کر دیں گے کہ پتہ ہے وہ ہیں, باقی کی سوچوں کو بعد میں ہم ڈیل کریں گے, کیوں ہم گاڑی میں بیٹھنا بعد میں ڈیل کریں گے وین دا ٹائم ول کم. ابھی ہم پرابلم ایٹ ہینڈ کو ڈیل کریں. اس کے ساتھ ہماری اگر ہم آرگنائز کر کے چلیں نا, اگر ہم ایج کے حساب سے, ہم سوچ کے حساب سے, انسان کی پرسنل ایبلٹی کے حساب سے, اس کی سوشیو اکنامک سیٹ اپ, اس کی ایکسپوجر, اس کے پیرنٹل ریلیشن شپ, اس کے سبلنگس کتنے ہیں, اس کا برتھ آرڈر کیا ہے. دیر آر سو مینی تھنگس وی ہیو ٹو کیپ ان مائنڈ ٹو جج اے پرسن اور ٹو امپارٹ اینی ٹائپ آف انفارمیشن ٹو دیٹ پرسن. یہ آپ نے اتنی ساری کیٹیگریز بتا دی ہیں کہ میرا خیال ہے کہ سننے والا تو پریشان ہی ہو جائے گا کہ کتنی تھاٹ جاتی ہے صرف کیٹیگرائز کرنے میں, کس کو کس طرح کی ہیلپ چاہیے. اچھا, اس میں ایک جو انٹرسٹنگ چیز میرے دماغ میں سوال آتا ہے کہ ایک ایوریج پیرنٹ جو ہوتا ہے, اس طرح میں ایک ایوریج پیرنٹ ہوں, میں نے تو کبھی اتنا سوچا ہی نہیں ہے ڈیسیجن لینے سے پہلے اپنے بچے کے معاملے میں. لائک کہ اگر میری بیٹی فریاد کر رہی ہے ٹافی کے لیے تو میرے لیے تو یس اور نو ہے, بائنری ہے. لیکن آپ کی گفتگو سے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ وہ بائنری نہیں ہے ڈیسیجن, اس کے پیچھے بہت سارے چھوٹے 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 انسیڈنٹس ہیں جو ایگزیکٹ اس پوائنٹ پہ آ رہے ہیں, تو آپ نے ان سب کے ساتھ ڈیل کرنا ہے. یس. اب اس کے اندر یہ کہتے ہیں پاکستان, باہر نہیں پتہ, پاکستان میں کم از کم دیر از نو میکنزم تھرو وچ پیرنٹس لرن آل دیز تھنگس. لائک کہ کوئی کاؤنسلنگ سسٹم نہیں ہے پیرنٹس کے لیے. ہم تو وہی سیکھتے ہیں کہ جو ہمارے بڑوں نے کیا ہے, انہوں نے صحیح کیا ہے تو گڈ لک ہوگی, لیکن میجورٹی کے لیے اتنا اچھا نہیں ہوا تھا تو پھر آپ وہی غلط طریقے معاشرے میں لے کے جا رہے تھے, اور ایونچولی ہر ایک ذرہ جو معاشرہ بنا رہا ہے وہ تباہ ہو رہا ہوتا ہے, معاشرہ بد سے بد پہ جا رہا ہوتا ہے. آپ کے پاس جو میجورٹی لوگ آتے ہیں اپنے ایشوز لے کے, کہ پاکستان میں اب تھوڑی زیادہ مینٹل ہیلتھ اویئرنیس بڑھ رہی ہے اور لوگ اسٹگما کو چھوڑے ہیں کہ تھراپسٹ وغیرہ کے پاس نہیں جانا, سب سے کامن پرابلم کیا وہ فیس کر رہے ہوتے ہیں, اگر آپ اس کو کامن کہہ سکیں؟ دیکھیے, سب سے کامن پرابلم تو یہی ہے نا کہ پیرنٹنگ جو ہے اٹ ڈزنٹ کم ود مینول ٹیچنگ, ود اے مینول اور ود اے ٹیچنگ پیٹرن. کسی اسکول کالج انسٹیٹیوشن میں پیرنٹنگ پہ تو نہیں پڑھایا جاتا نا, تو ہم لوگ ہٹ اینڈ ٹرائل سے سیکھتے ہیں. ہمارے ماں باپ نے کیا کیا, ہمارے بڑے سبلنگس نے کیا کیا, ہمارے رشتہ داروں نے کیسے پالا, ٹائپ کی چیزیں رائٹ لیفٹ دیکھ کر ہم لوگ کرتے ہیں. تو اس سے ہوتا ہے کہ بہت زیادہ کنفیوژن آ جاتی ہے, کوئی چیز غلط ہو رہی ہے, کوئی چیز صحیح ہو رہی ہے. اگین اینڈ اگین آئی ایم ٹیلنگ یو, آپ نے جیسے شروع میں جو کوشچن کیا اسی کو میں دوبارہ یہاں بھی رپلائی کر رہی ہوں. قرآن ہی وہ مینول ہے جو میں اس کا آنسر بھی دیتا ہے. آپ مجھے سچ سچ بتائیں سر, آپ نے پہلی دفعہ جب قرآن پڑھا تھا عربی میں پڑھا تھا کہ اردو میں پڑھا؟ نہیں, عربی میں پڑھا تھا. سب کی طرح نورانی قاعدہ پہلے رٹا تھا, پھر قرآن پڑھنا شروع کیا تھا. اردو میں پڑھا آپ نے؟ میں نے انگلش میں پچھلے رمضان میں پہلی دفعہ 4 صورتیں پڑھی تھیں. اچھا, پورا قرآن ابھی تک پڑھا آپ نے؟ نہیں, میں غلط بیان نہیں کروں. اچھا, اب مجھے بتائیں, اگر میں آپ کو ایک بک فرینچ میں پڑھا دوں اور میں ایکسپیکٹ کروں کہ آپ کو ساری چیزیں وہ پتہ ہونی چاہیے جیسے کہ فرینچ میں لکھی ہوئی ہیں, تو کیا آپ اس کو فالو کریں گے؟ بالکل بھی نہیں. میں اچھا میں چلیں آپ سے ایک بات کرتی ہوں. اگر میں آپ کو کہوں, پوچھوں کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر. ہاؤ آر یو؟ آئی ایم فائن. کھومت طالبو. چلیں ٹھیک ہے. کنفیوز ہو گئے نا؟ ظاہر ہے, کیونکہ جب میں نے وہ لینگویج بولی جو پوچھا تو میں نے حال ہی ہے. اب آگے سے آپ کہیں گے جی, میں کہوں گی جی کیا بتائیں نا. اب کہیں جی کیا, میں کہوں گی میں نے جو پوچھا ہے بتائیں, تو ہو گیا نا مسئلہ. اب مجھے بتائیں, جب ہم اللہ کے پاس جائیں گے اور اللہ ہمیں کہے گا کہ اچھا تم نے یہ نہیں کیا, تو ہم کہیں ہمیں تو نہیں پتہ تھا یہ کیا ہے. تو
اللہ کہے گا میں نے تو اپنے مینول میں لکھ کے بھیجا تھا یوں کرنا ہے. تو آپ کو کہ اچھا مینول نہیں پڑھا تھا؟ آپ پڑھا تو تھا. اللہ کس لینگویج میں پڑھا تھا؟ عربی. اللہ عربی میں پڑھا تھا. اللہ نے کہا میں نے تمہیں کہا تھا عربی میں پڑھو. نہیں اللہ لیکن تو پھر کیسے قرآن ہیلپ کے لیے آتا ہے؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں اے نبی میں نے اس کو عربی زبان میں نازل کیا تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو. میں نے کسی عجمی پہ نازل نہیں کیا, عربی پہ نازل کیا ہے. تو کیا سمجھ آتی ہے کوئی بھی کامن سینس رکھنے والے بندے کو کہ اس لیے اس لینگویج میں آیا کیونکہ جن پہ بھیجا گیا ان کو یہی پتا تھا کہ کیا حال ہے, کو عربی میں کیا کہتے ہیں, ان کی وہ لینگویج تو ان کی وہ لینگویج تھی. سو ہم لوگ کیوں نہیں اپنی لینگویج میں قرآن پڑھتے تاکہ ہمیں بھی پتہ ہو. ہم اسی لیے اتنی سجے کھبے خوار ہو رہے ہیں کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہوئے کہ بچے کو کیسے پال پوس کے بڑا کرنا ہے. قرآن میں سب کچھ لکھا ہوا. اب اس وقت میں آپ کو قرآن تو نہیں پڑھا رہی ہوں بٹ میں آپ کو بتا رہی ہوں قرآن میں سب کچھ لکھا ہوا ہے. کب کیا کرنا ہے, کیسے نہیں کرنا. مینرزمس قرآن میں بتائے ہوئے ہیں, رولز ریگولیشنز قرآن میں بتائے ہوئے ہیں, لاز بائی لاز قرآن میں بتائے ہوئے ہیں, باؤنڈریز ہر چیز ہے قرآن میں. میری اگر زندگی کا ایک گول ہے, اگین آپ سے اسی سے ریلیٹڈ چیز پوچھیں, کبھی یہی نہیں پوچھا جاتا کہ میرا بچے کا کیا گول ہے, یا اس کو آبزرو کر کے نہیں دیکھا جاتا کہ وہ کیا چیز زیادہ انٹرسٹنگلی کر رہا ہے. ہمارے گول بچے کے گول بن جاتے ہیں, ماں باپ کے گول. ٹھیک ہے, اکثر ماں باپ کے انفلفلڈ گولز بچے کے گول بن جاتے ہیں جو وہ نہیں کر پائے ہوتے ہیں. obviously it's another topic, مگر اس سے میں اس لیے ریلیٹ کر رہی ہوں آپ سے یہ بات کیونکہ دیکھیں بیسکلی جب بچے کو بڑا ہو رہا ہے تو ہم اس کو صحیح سے کسی سوال کا جواب اس لیے نہیں دے سک رہے کہ ہم نے اپنی لینگویج میں اپنا ہی مینول نہیں پڑھا. تو جو گول ہے نا ہر انسان کا, وہ پہلا اولین گول کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سینڈ کیا ہوا. اللہ کہتا ہے میں نے تمہیں اس لیے کریٹ کیا ہے اپنی پہچان کے لیے. تو پہچان تبھی ہوگی نا کہ جو وہ باتیں کرے گا. اسد مجھے کوئی کہے کہ آپ اسد کو پہچانتی ہو, جانتی ہو, کہوں گی نہیں. کیسے پہچانوں گی؟ آپ کو دیکھ کر, آپ سے باتیں کر کر آپ کو جانوں گی نا. تو قرآن میں آپ سے کون باتیں کر رہا ہے؟ اللہ. تو جب وہ ہم باتیں نہیں سن رہے ہیں تو ہمیں کیسے پتہ ہے کہ اللہ کیسا ہے؟ ہم کیسے اس کو پہچانیں گے؟ ہم اپنی لائف کو کیسے گزاریں گے؟ وی ول ناٹ بی ایبل ٹو لیڈ آر لائف ان اے ہیلدی پراپر ہیپی مینر. ڈپریشن انگزائٹی کی ٹریٹمنٹس ہے قرآن میں. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ تم, آپ کو میں ایک سورت کوٹ کر کے بتاتی ہوں, کیا ہے وہ, الذین ینفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. اگر تم خرچ کرو تنگی میں اور آسانی میں, ایک رول نمبر 1, پی لو غصہ. رول نمبر 2, درگزر کرو, لیٹ گو, فورگیو. رول نمبر 3, اللہ تم سے بہت محبت کرے گا. اور اللہ نے پھر ایک جگہ اور کہا ہے کہ اللہ جس سے محبت کرتا ہے اللہ اس کو اپنا دوست بنا لیتا ہے. پھر اللہ نے پھر آگے اس کی لڑی مطلب چین ہے نمبر, اور پھر اینڈ پروڈکٹ کیا ہے, اللہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. تو جو اللہ کے جو فرینڈز ہیں ان کو تو ڈر خوف کوئی نہیں. تو ڈر خوف کیا ہے؟ ڈپریشن انگزائٹی. دیر آر سولوشنز آف ڈپریشن انگزائٹی ان قرآن. بٹ وی ڈونٹ وانٹ ٹو ریڈ قرآن ان اردو. کوئی اپنے بچے کو اردو چلے انگلش میں آتی ہے انگلش میں پڑھائیں, جس مزید لینگویج میں, جو لینگویج میں بچہ کمفرٹیبل ہے اس کو پڑھ. میں تو پلیز a lot of people might not like my saying that but it's what Allah would like. وہ میں کہنا چاہوں گی, اور وہ یہ ہے کہ اللہ would like کہ میں جو بات, آپ جب اچھی اچھی باتیں کریں گے آپ کا دل کرے گا نا کوئی سنے بھی. جی جی, ابھی ہم کیوں پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں کہ لوگ سنیں, ایک دوسرے کو بولنے کے لیے تو ہم ابھی گپے بھی مار رہے تھے. ٹھیک ہے نا, تو اس لیے ہم کیوں چاہتے, تو اللہ تعالیٰ نے کیوں اتنی باتیں کی ہیں. اگر ہم نے سننی ہی نہیں, ہم نے پڑھنی نہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں اللہ کیا کہہ رہا ہے, نعوذ باللہ, اس سے بڑی کوئی انسلٹ ہو سکتی ہے اللہ کی کہ وہ باتیں کرے اور ہمیں پتہ ہی نہیں. اذان پہ تو ہم فٹافٹ چپ کر جاتے ہیں کہ جی اللہ کی طرف سے اذان ہو رہی ہے. تو قرآن کیوں نہیں ہم پڑھتے؟ وہ بھی تو اللہ کی طرف سے ہے. تو ہماری زندگی ایزی ہو جائے گی. ہم اپنی زندگی ایزی نہیں کرنا چاہتے, اپنی آسان نہیں ہے تو بچے کی کیسے آسان ہوگی؟ واٹ یو ڈونٹ ہیو یو ول نیور بی ایبل ٹو گیو اٹ ٹو اینی بڈی. اچھا, یہ ریممبر دیٹ رول. یہ بڑی تھاٹ پرووکنگ انٹرسٹنگ چیز ہے کہ واقعی ہمارے اسکولز میں اور ہمارے گھر میں کبھی کسی نے ہمیں پش نہیں کیا تفسیر پڑھنے کا یا ڈیٹیل پڑھنے کا. ہمیشہ پش کیا ہے قرأت کا, تلاوت کا,
کہ رمضان میں ایک ایک پارہ روز پڑھنا ہے, قرآن کمپلیٹ کرنا ہے, ثواب ملے گا. انفیکٹ جو ہمارے لوکل مسجد کے امام بھی تھے اور پھر کچھ مفتی وغیرہ بھی تھے جن سے انٹریکشن بعد میں زندگی میں ہوتی رہی, تو ان کا پرائمری اسٹریس ہوتا تھا کہ آپ ہمارے بیان سنو اور قرآن کی تلاوت کرو. اور انٹل کیا کہتے ہیں سورہ کاف میں نے ٹرانسلیشن کے ساتھ نہیں پڑھی تو تب تک نہیں سمجھ آیا تھا کہ یار بیسکلی اس کے اندر تو باقاعدہ ڈائریکٹ احکامات ہیں آسان لفظوں میں. مثلا کوئی یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ مجھے سمجھ نہیں آئی, بڑا کلیئر اور واضح لکھا ہوتا ہے, بلکہ ایک بڑی فرائٹننگ چیز تھی. جہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہپوکریٹس کو ایڈریس کیا تھا ان کی کیریکٹرسٹکس کے ساتھ, تو مجھے اس لگتا تھا میرے اندر ہیں وہ سارے, اور میں پڑھ رہا ہوتا تھا, میں رکتا تھا, میں کہتا یار یہ تو سب کچھ میں کر رہا ہوں. اور جب ہم اس کو شفٹ کرتے تھے اگلے میں, تو اس سے انسان کے اندر ایک آٹومیٹک چیک ضرور کریٹ ہوتا ہے. آپ کا کیوں خیال ہے کہ ہم پاکستان کی ہسٹری تک بات کرتے ہیں کہ 75 سال میں کسی نے ایفرٹ کیوں نہیں کیا کہ قرآن کی ایجوکیشن نارملائز ہو ہمارے ایجوکیشن سسٹم کے اندر, کیونکہ جتنا یہ ضروری ہے. ظاہر ہے اگر آپ اپنی زندگی کا نچوڑ کہہ سکیں کہ آپ کی گائیڈنگ لائٹ, آپ کا سورس ہر چیز کا قرآن ہے, اور ماشاء اللہ آپ کے بچے ہیں وہ پڑھے ہیں مختلف اسکولوں سے, یونیورسٹی گئے ہیں, ان کی شادیاں ہو گئی ہیں, تو بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ یار جو تبلیغ میں گھر پہ کر رہا ہوں اسکول بھی اس طرح شیپ ہو. تو ہمارے اسکولس اس طرح شیپ کیوں نہیں ہو رہے آپ کے خیال سے؟ دیکھیے فرینکلی تو نہ گھر شیپ ہو رہے ہیں, نہ اسکول شیپ ہو رہے ہیں, نہ پیرنٹس شیپ ہو رہے ہیں. ہم تو اور ڈیٹیریشن کی طرف جاتے ہیں, ہم تو امپروومنٹ کی طرف جانے کی کوشش بھی نہیں کر رہے. اگر یہ چیز نہیں ہوئی تو آپ مجھے بتائیں کہ اگر سمجھ آ جائے کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے تو بہت سارے لوگوں کی دکانیں بند نہ ہو جائیں, کیونکہ ہم اللہ کے کہنے پہ چل رہے ہوں گے. تو یہ جو بہت سارے جھوٹے اور سوڈو قسم کے سوٹو سے ٹیچرز آف قرآن ہیں, ان کا کیا بنے گا؟ کیونکہ انہوں نے تو صرف کہنا ہے آپ نے تلاوت کریں, آپ تلاوت کریں, آپ تلاوت کا ثواب ہوگا. مجھے بتائیں ثواب کے لیے تو 25,000 چیزیں اور ہیں. اللہ تعالیٰ نے اتنا کمپلیکیٹڈ مینول بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ ثواب تو کسی سے اسمائل کر کے بات کریں تو بھی آپ کو مل جائے گا, کسی کو ہیلپ کر دیں تو بھی مل جائے گا, پانی پوچھ لیں تو بھی مل جائے گا. پھر ایڈا خوار ہونے کی کیا لوڑ ہے کہ آپ بیٹھ کے پورا قرآن کھولیں اور اس کو پڑھ کے مطلب لائک صبح دوپہر شام وقت لگائیں, ایک بک پڑھیں. وائی؟ بیکاز بات ساری یہ ہوتی ہے کہ ہم لوگ کی ہماری پرائرٹی کلیئرٹی نہیں ہے. اگر ایک لائن میں آپ سمجھیں تو ہماری پرائرٹی کلیئرٹی کا کانسیپٹ پڑھایا ہی نہیں جاتا, نہ بتایا جاتا ہے گھر میں, نہ کچھ. پرائرٹی کیا ہوتی ہے؟ تم نے ایک گریڈ لینا ہے. پرائرٹی کیا ہے؟ جیسے بچہ اسکول جانا ہے, اچھے اسکول میں جانا ہے, لڑکا ہے ایچ ایل میں جانا ہے, لڑکی ہے فلان جگہ جانا ہے. اب اس نے اس کو پڑھانا بھی اس کے اکارڈنگلی ہے, اس کو ٹیوٹرز بھی رکھ کے دینے ہیں, سارا فوکس ہے ان چیزوں پہ. جب فوکس ہی ایسا ہوگا تو مجھے بتائیں آپ کی بائی پروڈکٹس جو آپ کے بچے ہیں ان سے آپ کیوں پھر ایکسپیکٹ کرنے بیٹھ جاتے ہیں کہ وہ بڑی آپ کو توپ بن کے دکھائیں؟ جس قسم کا آپ وہ ڈالو گے وہی چیز ملے گا. آپ روح افزا ڈالو گے گلاس میں تو اسکنجبین کا ٹیسٹ تو نہیں آنا بھائی جی, روح افزا کا ہی ٹیسٹ آنا ہے. تو اس لیے پھر آپ نے اس کے اکارڈنگلی, یہی سب سے بڑا پرابلم ہے کہ ہم لوگوں نے کبھی 75 ایئرز میں, پاکستان کی بات نہیں, آپ جنرلی دیکھیں, جنرلی ایک کانسیپٹ ہی نہیں ہے کہ جو پرائرٹی سیٹنگ ہے, پرائرٹی کیا ہونی چاہیے, سب سے مین پرائرٹی کس کی ہونی چاہیے؟ جو مین ہوتا ہے, اور مین کون ہے؟ کریٹر. تو آپ وہاں سے اپنی پرائرٹی تو شروع کریں نا, کریٹر. پھر کریٹر نے کن لوگوں کو بھیجا ٹو سینڈ ہز ورڈ, پریچ, پھر وہ پرائرٹی آ گئی. پھر کیا بھیجا؟ بک پرائرٹی آ گئی. پھر کون اس کے بعد نیکسٹ کس کو ویلیو کیا؟ پیرنٹس آ گئے, کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ نے جب خود تو آ کے نہیں کہ ایک بچے کو پالنا نا, تو اللہ تعالیٰ نے ہیومن فیکٹری میں ہمیشہ کہتی ہوتی ہوں وی آر فیکٹریز. ہمارا مینوفیکچر جیسے گلاس میں کی فیکٹری سے گلاس مینوفیکچر ہوتا ہے, ٹیشو کی فیکٹری سے ٹیشو, تو ہیومن فیکٹری سے ہیومن مینوفیکچر ہوتا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے انسانوں کو پالنا پوسنا تھا. ہم بچوں کو اون کرنا شروع ہو جاتے ہیں. بچہ تو اللہ کا انسان ہے, اس کی امانت ہے, ہمیں اس کو اچھے سے ٹرین کرنا ہے اکارڈنگ ٹو ہز مینول. انسان بھی اس کا مینول بھی اس نے بھیجا ہے, تو نہ ہم نے مینول کنسلٹ کرنا ہے, نہ ہم نے اس کا انسان سمجھنا ہے, اس کو ہم نے اپنا بچہ سمجھنا ہے, مینول کے بغیر بڑا کرنا ہے, تو پھر رزلٹ سامنے ہے, کوئی کہیں بھی سکون نہیں ہے. اچھا, یہ بڑا انٹرسٹنگ آئیڈیا آپ نے دیا ہے کہ ہم جو پاکستان میں اسپیشلی انڈین سب کانٹینٹ میں ایکچولی پورے جو بچے کی ہم اونرشپ لے لیتے ہیں کہ بس جب تک اس کی شادی ہو کے بچے ہو کے بالکل میں قبر میں نہیں جاتا, میں ہر چیز کنٹرول کروں گا, یہ ایکچولی قدرت کے نظام کے خلاف ہے 100%, کیونکہ چیز ہم اللہ کی ہیں اور اونرشپ اس پہ ایک اور انسان لے سکتا ہے, یہ پاسبل ہی نہیں ہے.
ایک بڑا انٹرسٹنگ تھا, میں یہ مینشن کرنا چاہوں گا, ہمارے پری انٹرویو میں آپ نے ایک بات کہی تھی اور میں اس کے بارے میں ایکچولی تب سے سوچ رہا ہوں کہ آپ نے کہا تھا کہ شرک سب سے بڑا جو ہے وہ آپ خود ہی وہ اسٹیٹمنٹ دے دیں, وہ آپ نے کہا تھا ججمنٹ ہوتی ہے سب سے بڑا شرک. اچھا انیشلی جب آپ نے یہ بات کی تو میں سوچا کہ شاید انہوں نے باتوں کی فلو میں یہ بات کر دی ہے, مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کیسے ہے. پر جتنا میں اس کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ ایڈجوڈیکیشن کی ایبلٹی تو صرف اللہ میں ہے, جنہوں نے قیامت والے دن ایڈجوڈیکیٹ کرنا ہے ہمارے زندگی کے معاملات پہ کہ ہم کس طرف پڑھتے ہیں. تو جب ہم ایک دوسرے کو جج کر رہے ہیں تو یہ تو خدا کی کوالٹی ہے, جس طرح اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ غرور میری چادر, ایروگنس میری چادر ہے, یہ انسان کے لیے نہیں ہے. اس طرح تو پھر یہ تکبر ہی ہے کہ اگر میں بیٹھا آپ کو یا آپ بیٹھے مجھے جج کیے جا رہے ہیں. ایک چیز خود بھی گرو اپ ہوتے ہوئے میں نے دیکھا تھا کہ پیرنٹس اور چلڈرن کا ریلیشن شپ آنیسٹ نہیں ہوتا کہ ایک فیئر آف ججمنٹ ہوتی ہے. اس کو کیسے اوور کم کرتے ہیں؟ دیکھیے بات ساری یہ ہے کہ ججمنٹ جیسے میں نے آپ کو کہا, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ میرے نزدیک ججمنٹ بہت بڑا شرک ہے. بیکاز دیکھیں اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو نا قرآن میں اس کا ریفرنس بھی دیا, ریزن بھی دیا. میں آپ کو کہنا مینول میں سب کچھ ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بدگمانیوں سے بچو, آئی ایم کوٹنگ قرآن, بدگمانیوں سے بچو, بعض بدگمانیاں گناہ ہیں. بدگمانی کیا ہے؟ ججمنٹ ہے نا. اور بدگمانی کرتے کرتے آپ گناہ کرنا شروع ہو جاتے ہو. کیسے گناہ؟ کیونکہ پہلی چیز ہے کہ آپ بدگمانی میں جج کر رہے ہو, تو سب سے بڑا گناہ تو شرک ہی ہے نا, کہ آپ اللہ تعالیٰ آپ سمجھ رہے ہو کہ یو آر ان نون کی نالج کس کو ہے بتائیں؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ. تو ہم اس نے اس لیے کہا ہوگا, میں آپ کو اگزامپل دیتی ہوں, ان نون پہ ہم نے اعتبار کر لیا, اس نے اس لیے کہا ہوگا کیونکہ وہ یہ کرنا چاہتا تھا. نہ ہمیں یہ پتہ ہے کہ وہ کیوں کہا ہوگا, وہ کرنا چاہتا تھا کہ نہیں. ہر چیز تو ہم نے اپنے سے خود ہی اسیس کر کے خود ہی وکیل بن گئے, خود ہی ججمنٹ پاس کر دی, خود ہی سزا سنا دی, یا خود ہی اس کو کیٹیگرائز کر دیا انٹو اے بیڈ پرسن اور واٹ ایور. سو ججمنٹ سے بچنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ پہلے تو آپ نے جب بچے کو پالنا پوسنا بڑا کرنا ہے, جو آپ مجھ سے پوچھ رہے ہو, تو آپ نے جیسے بچہ آپ کی گود میں آتا ہے, آپ کو یہ ریئلائز کرنا ہے کہ اچھا اللہ نے مجھے اس قابل سمجھا ہے. دیکھو بیٹا آپ ابھی چھوٹے ہو, آپ لوگ تو ابھی بچے پال رہے ہو, پوس رہے ہو, آپ کے لیے زیادہ یہ ہے ریلیونٹ ہے سچویشن کہ آپ کی گود میں بچہ آ گیا. پہلا سوال آپ نے اپنے آپ سے کرنا ہے, یہ میرا بچہ ہے یا اللہ نے مجھے اس قابل سمجھا ہے کہ اپنے اتنے قیمتی اشرف المخلوقات کو میرے حوالے کر دیا ہے. اتنی سی چیز جو بیچارہ پانی بھی خود نہیں پی سکتا, کچھ بھی خود نہیں کر سکتا اور بول بھی نہیں سکتا, وہ کس کیٹیگری میں آتا ہے؟ بے زبانوں کی کیٹیگری میں آ جاتا ہے. پرندہ بے زبان ہے, جانور بے زبان ہے, اور بچہ بے زبان ہے. تو آپ کے پاس ایک بے زبان ہے, ہم جانوروں پہ کتنا رحم کر رہے ہوتے ہیں, وہ بے زبان ہے. تو وہ جو اتنا سا بے زبان آیا ہے, اور پھر وہ اللہ کا اشرف المخلوقات آیا ہے, اس کا نائب آیا آپ کے ہاتھوں میں, اس کا امبیسڈر آیا آپ کے ہاتھوں میں. پہلے اس کی ویلیو کو انڈرسٹینڈ کریں کہ آپ کے پاس آیا کون ہے, اللہ کی فیکٹری کا بیسٹ پروڈکٹ آپ کے پاس ہے, کیا کیٹیگری آئی ہے آپ کے پاس. آپ مجھے بتائیں, ہر چیز پہلے اس طرح کا بنا, پھر اس میں چینجز آئیں, پھر نیا ورژن آیا, اب کیا آئی فون فلانا فلانا فلانا, ٹھیک ہے نا, وہ جو بھی سیاپا وہ. تو اب بات یہ ہے کہ جب وہ سارا کچھ ہے تو ہم لوگ کو ہوتا ہے کہ جی یہ تو بڑی ساری کیٹیگری. آپ انٹرسٹنگ چیز بتائیں, اللہ نے کبھی سیکنڈ تھاٹ دی حضرت آدم سے لے کر آج تک کہ 2 آنکھیں نہیں 3 آنکھیں ہوتی تو بہتر ہوتا. اچھا 10 انگلیاں شاید انسان یوں نہیں چیز پکڑ سک رہا, میں کدھر بھی لگا دوں, نہیں نا. اللہ نے تو یہ مشین ٹو پرفیکشن بنا دی, اور ٹو پرفیکشن بنانے کے بعد شروع دن سے اپنے انبیاء, پہلا انسان بھی نبی تھا, اسی لیے اس نے حالانکہ کس کو گائیڈ کرنا تھا, تو انسان تو تب کوئی اور تھا ہی نہیں, اس نے اپنے آپ کو گائیڈ کرنا تھا. تو وہاں سے آپ کو یہ ملے گا لیسن کہ گائیڈنس ایکچولی ہمیں اپنے آپ کی کرنی ہوتی ہے. جب آپ اس اشرف المخلوقات کو گائیڈ کر لو گے, وچ از یور سیلف, دین یو ول بی ان اے ویری ایکوپڈ پوزیشن ٹو ڈیل ود ادر اشرف المخلوقات. خود ہی نہیں آپ ایکوپڈ. میری زندگی کا ایک بڑا موٹا سا رول ہے, اب میں صبح ناشتہ کر کے جاتی ہوں ضرور کلینک, سب کچھ کر کے, کیونکہ مجھے ہوتا ہے کہ اگر میں اپنے قابل ہی نہیں, اگر میں ریسٹ لیس ہوں, میں انہیپی ہوں, میں خوش نہیں ہوں, میں کیسے ایکسٹینڈ کر سکتی ہوں ہیپینس ٹو اینی بڈی. مجھے بتائیں, اگر میں ابھی آپ کو کہوں کہ اسد ابھی کہ ابھی مجھے پیزا کھلاؤ, آپ کہیں گے آنٹی میرے پاس پیسے بھی ہیں, میں آپ کو کھلا بھی سکتا ہوں, مگر ابھی تو نہیں ہے. which you don't have right now, you will never be able to offer me. Okay. So if I don't have the capacity
and I don't have the knowledge and I don't know the how to raise that اشرف المخلوقات, اور میں خود ہی کمفرٹیبل اور کمپوز نہیں ہوں, میں اپنے سیاپوں میں پھنسی ہوئی ہوں, اس نے مجھے یوں کیوں کہہ دیا, میں نے ڈریس کون سا پہننا ہے, مجھے یہ کیا ہے, تو وہ بیچارہ تو پتہ نہیں کس لیول پہ رہ گیا نا, وہ جو پڑا ہوا ہے آپ کے آگے جو اتنی سی چیز ہے. سو پہلے وہاں سے شروع کریں, پھر جیسے جیسے بڑا ہو رہا ہے, اگین میں نے آپ کو کہا ہے ہر ایج پہ اس کو انٹروڈیوس کریں دا رولز ریگولیشنز آف قرآن, اور پھر جب وہ آپ سے اس سے ایڈوانس کویشچن پوچھے تو وہی اس کو رپلائی کریں کہ بیٹا لیٹ دا ٹائم کم اینڈ دین آئی ول لیٹ یو ریویل مور. کلاسز گریجویٹ کریں, آپ اس کو جیسے ہم ایک ایک کلاس میں چڑھتے ہیں اکیڈیمکلی, آپ ایک ایک کلاس میں چڑھائیں اسپرچولی. یہ اسپرچول کا کانسیپٹ بڑا رومانٹک سا ہو گیا, صوفیزم, اسپرچولیٹی, ایوری تھنگ از اے نان سینس. اسپرچول صرف اللہ ہے, انسانوں کو وہ بیسٹو کرتا ہے اپنی گڈنیس, اپنی اسپرچویلٹی. جیسے غبارے میں, غبارہ کیا بیچارہ ککھ بھی نہیں ہوتا, آپ اس میں کر 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 کے اتنا موٹا سارا اس کو کرتے ہو, تو موٹا سارا کس سے ہوا, غبارہ تو نہیں ہوا نا, آپ کی پھونک سے ہوا ہے. تو ہم جو ہیں, اللہ نے کہا جب میں نے آدم کو بنا لیا اس میں اپنی روح پھونک دی کری, تو ہم ایکچولی اللہ از ود ان اس. میرے ٹیچر استاد محترم جس سے میں نے ساری زندگی کی ٹریننگ لی, میاں نجم صاحب, اللہ ان کو جنت نصیب کرے, آمین. میاں نجم صاحب نے مجھے کہا کرتے تھے کہ بیٹا سب سے بڑا جو کرائم انسان کمٹ کر سکتا ہے وہ یہ ہے جب انسان اللہ کو کہتا ہے اوپر والا, اور یہ نہیں کہتا اندر والا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو کہا ہے میں تمہارے ساتھ ہوں. قرآن کی لائن ہے, وہ ہر میٹنگ پہ مجھے کوٹ کیا کرتے تھے, بیٹا اللہ کہتے ہیں میں تمہارے پاس ہوں, سنتا بھی ہوں, دیکھتا بھی ہوں جو تم کرتے ہو. یہ قرآن کی لائن ہے. تو مجھے ہر دفعہ وہ باور کراتے تھے یہ لائن. کہتے ہیں پھر وہ کہتے ہیں میں شارک سے بھی قریب ہوں. پھر قرآن میں وہ کہتے ہیں جہاں کہیں تم 2 ہو تیسرا میں ہوں, جہاں کہیں تم 4 ہو 5واں میں ہوں, جہاں کہیں تم ہو میں ہوں. تو وہ کہتے جب تم کہتے تھے, جب تم اس کو کہتے تھے اوپر والا, تو تمہیں لگتا ہے وہ ریچ میں ہی نہیں ہے, اور پرابلی ہی ول نیور بی ایبل ٹو انڈرسٹینڈ وٹ آئی ایم گوئنگ تھرو. بٹ اف یو تھنک کہ وہ اندر والا ہے, تو یو وڈ نو کہ میں جو بھی کر رہا ہوں وہ میرے ساتھ ساتھ ہے. ہی نوز واٹ آئی ایم گوئنگ تھرو, ہی نوز آئی ایم سیڈ, ہی نوز آئی ایم ہیپی, ہی نوز آئی ایم ہرٹ, ہی از دیئر فار می. سو وہ ایک فیلنگ بچے میں جیسے جیسے آپ میں آئے گی ایمپتھی کی, آپ کے بچے میں آئے گی ایمپتھی کی. ہو ہی نہیں سکتا نہ آئے جب آپ کی نیت صحیح ہے, جب اللہ کے راستے پہ خرچ کر رہے ہو, جب آپ شکر کر رہے ہو, جب ذکر کر رہے ہو, سب کچھ کر رہے ہو. تو مجھے بتائیں اللہ کا وعدہ نہیں پورا ہوتا, وہ تو کہتا ہے میں وعدے پورے کرتا ہوں. وہ کہہ دیتے میں تمہاری برائیوں کو اچھائیوں سے چینج کر دوں گا, آپ کا برا بچہ بھی اچھا ہو جائے گا. اچھا, انٹرسٹنگ انف جو آپ نے بات کی ہے نا کہ ہمارا مائنڈ پری آکوپائڈ ہوتا ہے, اس نے کیا کہا, اس نے کیا کیا, اس نے کیا پہنا, اور وہ ہمیں ہمارے مین مشن سے ہٹا رہا ہوتا ہے. بلکہ آپ نے پوری اس کی ایک ترتیب دی. اس نے کہا کریٹر, انبیاء کا پیغام, چاہے وہ قرآن کی شکل میں, چاہے وہ حدیث کے فارم میں, اور پھر اس کے احکامات اپنی زندگی میں. میرا خیال ہے ہم سب کے انسٹاگرام پیجز ہیں, اور ہم سب کے پاس فیس بک اکاؤنٹس بھی ہیں, اور یوٹیوب بھی سرو کرتے ہیں. وہ جو ایک فزیولوجیکل افیکٹ ہے, جو پلیجر ہم ڈرائیو کرتے ہیں یا پین ڈرائیو کرتے ہیں یہ انٹرنیٹ سرفنگ سے, جو ہمارے آپ کہہ لیں کہ انڈورفنز ریلیز ہو رہے ہوتے ہیں پلیجر پوائنٹس کے, ان کو ہم نے اتنا ابیوز کر دیا ہے کہ سارٹ آف کہ ہم ایڈکٹیڈ ہیں. تو اس پرٹیکولر ایڈکشن کے حوالے سے جو اب لوگ اس کی الحمدللہ بات تو کرنا شروع کر گئے ہیں, پر اس سے ہٹ نہیں رہے. مثلاً کہ ایک بہت کامن پرابلم جو ہمارے لسنرز جو ہمیں بتاتے ہیں اور ہم زندگی میں آبزرو کرتے ہیں کہ بچے آئی پیڈز اٹھا کے ناک سے لگا کے 6 گھنٹے بیٹھے ہوتے ہیں. سارٹ آف سینونیمس ٹو جب بچپن میں ہم ٹی وی بہت دیکھتے تو ہماری امی کہتی تھی اندھے ہو جاؤ, یہ ہو جاؤ کہ بس کر دو, اور لمٹ کرتی تھی. پر اٹس لائک کہ زندگی کی نیسیسٹی بن گئی ہے, اور سارٹ آف لائک ایک منی اسٹیٹس سمبل ہے کہ آپ کے بچے کے پاس آئی فون کون سا ہے, آپ کے بچے کے پاس آئی پیڈ کون سا ہے, لیپ ٹاپ کون سا ہے. اس ساری چیز کے اندر ہم آہستہ جائی جا رہے ہیں وداؤٹ تھنکنگ اس کے لانگ ٹرم کانسیکوینسز کیا ہوں گے. جو سوال ہے میرا اس کے اندر وہ یہ ہے کہ دنیا اور دین جب ہم اکٹھے لے کے جاتے ہیں تو جو اس کے اندر ٹیک ایڈوانسز, جو انیشل سوال تھا, ٹیک ایڈوانسز ہو رہے ہوتے ہیں, اس کا ٹائم فریم اور میٹیگیشن کیا ہو سکتی ہے. میں زندگی کو اس کے اراؤنڈ کیسے بنا سکے. ظاہر ہے وہ ضروری تو ہیں, ان کے بغیر گزارا بھی نہیں ہے. دیکھیں آپ نے خود بات کی کہ ہم ٹی وی سے لگ جاتے تھے, آپ ٹی وی سے لگ جاتے ہیں. ہمارے زمانے میں تو ٹی وی تھا بھی نہیں جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے. آئی واز آلموسٹ 7 years old جب ٹی وی آیا تھا. سوچ لیں میں کتنی اینشنٹ ہوں. اچھا تو اب دیکھیں نا 7 سال کی میں تھی تو ٹی وی آیا تھا, اتنا بڑا سارا ڈبہ, ٹھیک ہے نا. پھر آہستہ 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 یہ ورژن پہ آ گئے ہم لوگ.
اب بات یہ ہے کہ لیٹ اٹ بی بک ریڈنگ. میں ایک دن میں میرے خیال میں کوئی 600 پیجز کی بک مجھے یاد ہے میں نے ایک دن میں ختم کی تھی. ٹھیک ہے, چھٹیوں میں صرف ایکسائٹمنٹ ہوتی تھی کہ میں نے 30-40 بکس اپنے پاس رکھ لیتی تھی کہ یہ میں نے چھٹیوں میں پڑھنی ہے, کیونکہ ہمارے پاس تو اور کوئی ایکٹیویٹی تو نہیں ہوتی تھی نا ٹی وی نہ کچھ. سو بیسکلی نہ بک ریڈنگ غلط تھا, نہ ٹی وی غلط ہے, اور نہ ہی میں آئی پیڈ وغیرہ کو غلط سمجھتی. اوکے, صرف اس کی یوزیج جو ہے. مجھے بتائیں, ابھی میں آپ کو کہوں یہ کافی حرام ہے, آپ کیا کہو گے؟ اتنی اچھی باتیں کی آپ نے ابھی تک, پتہ نہیں یہ کیوں کہہ دی ہے کافی حرام کرتی میری. آپ کو نہیں لگے گا نا؟ نہیں. اچھا, ابھی اس وقت اگر 1 ملی لیٹر ڈراپ آف شراب میں ڈال دوں, اس کے بعد میں اسٹیٹمنٹ پاس کروں اسد آپ کی کافی حرام ہے, ول یو ایکسیپٹ مائی؟ ہاں میں کر لوں گا. سو تھنگ از نیور خراب, اس کی یوزیج یا اس کی چیز ریلیٹڈ چیز اس کو خراب یا اچھا کرتی ہے. اوکے, نہ پڑھائی خراب ہے, نہ ٹی وی خراب ہے, نہ آئی پیڈ خراب ہے, کچھ بھی خراب. میں بھی بہت ایڈکٹیڈ ہوں, آپ کو پتہ ہے, آئی کانٹ اسٹے وداؤٹ یوٹیوب. اب آپ کو کہ کیا مطلب ہے آپ کا, کیوں؟ کیونکہ میں نے ایک بڑی انٹرسٹنگ اسٹریٹجی سوچ لی, اللہ نے سوچوائی. دیکھیں توفیق وہ دینا شروع ہو جاتا ہے. اللہ کہتے ہیں نا جیسے جیسے تم میرے بارے میں سوچتے ہو میں تمہیں اپنے راستے کی سیڑھی چڑھانا شروع ہو جاتا ہوں, تو وہ پھر بتانا شروع ہو جاتا ہے کہ واٹ, یا ایک دم ٹھک کر کے ایک آئیڈیا آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, اب کیا ہوا, میرے پاس بیک ٹو بیک میری اتنی بزی روٹین تھی کہ میرا دل کرتا تھا میں بیٹھ کے قرآن سکون سے پڑھوں یا حدیث سکون سے پڑھوں. وہ سکون سے پڑھوں والا ٹائم نکالنا واز ریئلی گیٹنگ ڈیفیکلٹ. ہاں, تو یہ کہ بیچ بیچ میں سے کر کوئی کہ خیر مجھے شوق چکے تھا تو میں کبھی نہ کبھی تو بیچ میں سے نکال لیتی تھی, بٹ ناٹ دا وے آئی وانٹیڈ ٹو. پھر مجھے کیا ہوا کہ میں نے کیا کیا, ابھی میں نے جیسے کافی بنائی اپنے لیے, بیٹھی ہوں, کافی سے پہلے میں فون پہ اپنے یوٹیوب پہ اونلی اردو ٹرانسلیشن کی لائبریری میں نے رکھا ہوا ہے, وہ میں آن کر لیتی ہوں. ٹھیک ہے, اس کے بعد میں کافی پی رہی ہوں تو میں قرآن سن رہی ہوں, میں کھانا کھا رہی ہوں تو میں قرآن سن رہی ہوں. سوری, ٹرانسلیشن لوگوں کو ٹرانسلیشن اونلی اردو, میں نے پہلے کہا اونلی اردو. جس اگر اف آئی نو انگلش مور, اونلی انگلش, واٹ ایور لینگویج آئی انڈرسٹینڈ اس لینگویج میں آن کر لیتی ہوں. تو بچے کو آپ نے اس کی یوزیج, آپ وہی چیز میں اس کو کہیں ٹھیک ہے اس کو, جیسے آپ کا انگلش کا بیٹا پیریڈ ہوتا ہے, اردو کا پیریڈ ہوتا ہے, اسلامیت کا پیریڈ ہوتا ہے, تو آپ اس پہ ایک گیمنگ کریں, ایک کارٹون دیکھیں, ایک قرآن سن لیں, ایک یہ کر لیں, ایک وہ کر لیں. لائک اس کی یوزیج کو آپ نے اس کو آرگنائز کر کے دینی ہے نا یوزیج کو. اس کے علاوہ تو بچہ بیچارہ کیسے اپنے آپ کو لمٹ کرے گا ایک چیز سے. سو یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بھی ہماری ان 2 سینس, 3 چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بہت ذکر کیا ہے کہ تمہارے کان اور آنکھیں اور دل کیوں بند ہیں, یا تمہارے کان اور آنکھیں اور دل نہیں سمجھتے. کان, آنکھ, دل کو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو 50,000 دی ہوئی ہیں, مگر ریپیٹیڈلی آپ قرآن پڑھیں نا تو یہ 3 چیزوں کو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ ہائی لائٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے, دل کا مطلب ہے انڈرسٹینڈنگ. اب تو انہوں نے, آپ کو پتہ ہے سائنس نے یہ فائنڈ آؤٹ کر لیا کہ دل بھی سوچتا ہے, دل بھی سب کچھ کرتا ہے. ٹھیک ہے نا. سو اب آ کر اللہ تو قرآن میں یہ کہہ رہا ہے. سو اب آپ سوچیں کہ بچے کو ویژن کے ساتھ ساتھ ہیئرنگ پہ ایفرٹس کریں, جو میں میرے کلینک میں پیرنٹس آتے ہیں تو میں ان کو کہتی ہوں. اس کے لیے پیرنٹس کو کیوں جی سنیں, کیوں دیکھنے سے, میں نے کہا جی دیکھیں, آپ ایک ایکسپیریمنٹ کر لیں, آپ آنکھیں بند کریں, آپ کو کچھ نظر نہیں آئے گا, آپ سانس روک لیں, آپ کو خوشبو نہیں آئے گی. 5 سینسز ہیں نا ہماری. آپ ٹیسٹ نہیں کریں تو آپ کو نہیں پتہ کڑوا ہے کہ میٹھا ہے, آپ ٹچ نہیں کریں گے آپ کو نہیں پتہ ٹھنڈا ہے کہ گرم ہے. لیکن اگر اب آپ کوشش کریں, اصل آپ بھی کوشش کریں کہ میری آواز نہ آئے, آپ روک سکتے ہیں میری آواز کو. ہیئرنگ جو ہماری سینس ہے نا 5 سینسز میں, از دا انوالنٹری سینس. دا 4 آر والنٹریلی کنٹرولڈ بائی اس. 1 سینس از, اذان بھی کان میں آتی ہے کیونکہ ہم سو بھی رہے ہوں, تو ایک ہی سینس ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہماری گرفت نہیں ہے نا, تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے کنٹرول میں رکھا ہے اس طرح سے. سو ہیئرنگ, میرے نزدیک ہیئرنگ از دا سینس جس سے سب سے زیادہ لرننگ ہوتی ہے. چھوٹے ہوتے نہیں کہتے بار بار اونچی اونچی بول کے یاد کرو, اونچی اونچی بول کے یاد کرو. اونچی اونچی بول کے کیوں یاد کرو, دیکھ کے کیوں نہ یاد کرو, کیونکہ وہ جب کان سنتے ہیں تو ڈبل لرننگ ہوتی ہے, سب کانشیسلی لرن ہو رہا ہوتا ہے. اور یہ گڈنیس کی جو بات ہے نا, یقین کریں اگر آپ اپنے بچے کو کوئی اچھی بات سنا رہے ہیں تو بچے کے علاوہ اور کون سن رہا ہے, آپ خود. آپ بھی تو جیسے جیسے بچے کو اچھی بات بتا رہے ہیں آپ خود بھی وہ چیز, کیونکہ یہ کویسچن میرے سے امپٹین ٹائمس کلینک میں پیشنٹ پوچھتے ہیں,
سارا دن آپ ہماری پرابلم سن رہی ہوتی ہیں, اپنی پرابلمز ہم سے ہینڈل نہیں ہوتی, سارا دن پرابلم, اور آپ کی اپنی بھی ہوں گی, آپ کیسے ہینڈل کرتی ہیں؟ یہ ایکچولی میرا نیکسٹ سوال تھا. اچھا چلے, میں نے پہلے میں نے کہا آپ نے بومرینگ دیکھا تھا, آسٹریلین ویپن, یوں پھینکو وہ مارتے مورتے کرتے کراتے جو بھی اس نے کرنا ہے واپس آپ کے پاس آ جاتے. سو میں نے کہا جب ساری پرابلمز آپ کی میں سن رہی ہوں, آپ کی سب کچھ ہے, اینڈ میں نے تھراپی دینی ہے یا کاؤنسل کرنا ہے نا آپ کو, تو جب میں آپ سے بول رہی ہوں تو وہ ساؤنڈ میرے کانوں میں بھی تو آ رہا ہے. اینڈ آف دا ڈے میں اٹس ناٹ این ان ایون شفٹنگ آف انرجی کہ میں نگیٹو لے رہی ہوں, میں اپنی پازیٹیو انرجی دے رہی ہوں, اینڈ میں سارا کچھ ہی پازیٹیو ہو جاتا ہے کیونکہ میں اپنی پازیٹیو انرجی بھی دے رہی ہوں, پر وہ پازیٹیو انرجی میرے پاس واپس بھی آ رہی ہے تھرو مائی ایئرس, انوالنٹری سینس کے ذریعے واپس آ رہی ہے. سو پلیز بچوں کو اگر سکھانا زیادہ ہے اور ان چیزوں کی یوزیج کی طرف, کیونکہ یہ آپ روک نہیں سکتے ہیں, کیونکہ یہ اللہ کی نالج میں تھا اور ہے کہ یہ ہونا ہے, صرف ہم پہ اب اس نے چھوڑا ہے کہ تم کرتے کیا ہو. مطلب جیسے میں نے آپ کو کہا ہے, وہ تو گوشت آپ کے آگے رکھ دے گا, ذبح کر کے حلال کر کے گوشت کھانا ہے یا آپ نے حرام کھانا ہے, یعنی کہ چوائس ہمیں دے دی, اس کی یوٹیلائزیشن ہمارے پہ. یس, دس از دا اونلی. ہم بہت اس کو راکٹ سائنس بنا دیتے ہیں. اللہ نے تو بہت سمپلیفائی کر کے لائف کو دیا ہے ہمیں. اتنا کیا کہتے ہیں, اتنی بیسک سی بات ہے جہاں پہ آئیڈینٹیفائی کیا کہ 4 والنٹری اور ایک انوالنٹری سینس ہے, لیکن یہ بات لوگ آئی تھنک کوئی کانشیسلی سوچ نہیں رہے ہوتے کہ ہم کبھی بھی کانوں کا پردے کا نہیں سوچتے. دنیا جہان کا نوائز, اس لیے شاید نوائز پولوشن ایک پرابلم ہے, نوائز کنزیوم کر رہے ہوتے ہیں لیکن کبھی سوچ نہیں ہوتے اس کا امپیکٹ ہمارے اپنے دماغ پہ کیا آ رہا ہوتا ہے. ایک چیز جو آج کل معاشرے میں کم از کم یوتھ کو بہت افیکٹ کر رہی ہے, آئی ڈونٹ نو پہلے کیسے تھا, پر 90s میں تو ورچولی تھوڑا سا اس طرح کا ڈیڈ تھا. پہلی دفعہ یوتھ پولیٹکس میں بہت ایکٹیو ہوئی ہے, اور میرا یہ بلیف ہے کہ اس کا ایک مینٹل ہیلتھ پہ امپیکٹ ہوتا ہے, بیکاز فرام دی ایج آف 16 to 25 جو اپنے آپ کو ڈسکور کر رہے ہوتے ہو اور فارمیٹیو ڈیسیژنز بنا رہے ہوتے ہو اور آپ ہائیلی پولیٹیکلی ایکٹیو بھی ہوتے ہو, تو آپ ایک برڈن اپنے دماغ پہ لے لیتے ہو جس کے لیے آپ ابھی فی الحال اکوپڈ نہیں ہوتے, کیونکہ آپ نے اس طرح کا ایکسپوجر نہیں ہوا تھا, چیزیں نہیں دیکھی ہوتی. اب کیونکہ سوشل میڈیا کی وجہ سے پالیٹکس تو ہر بچے کے کمرے کے اندر ہو رہی ہے, آپ سے چھپ نہیں سکتے, اور اسے آپ کنزیوم کریں, اور ڈیموکریٹکلی بھی اچھی بات ہے آپ کنزیوم کر رہے ہو تاکہ آپ انفارمڈ ووٹر ہو. پر ایک مسیح کمپلیکس ڈیولپ ہوئی جا رہا ہے کہ ہم انسان کی یا ایک شخصیت کی بالکل نعوذ باللہ پوجا ہی کرنا شروع ہو جاتے ہیں, چاہے وہ عمران خان کا فالوور ہو, چاہے وہ نواز شریف کا فالوور ہو, چاہے بے نظیر یا آصف علی زرداری صاحب یا بلاول کا ہو. وہ انتہا پسندی کی حد تک چلے گئے ہیں. ہمارے معاشرے میں سے آئیڈیا کی گفتگو ختم ہو گئی ہے, صرف انسان کی گفتگو رہ گئی ہے. اب جتنے بچے ظاہر زندگی میں بڑے ہوں گے, مختلف کاروبار نوکریاں کریں گے, تو وہ ہمیشہ ایک ڈسٹوپین سی ریالٹی میں ایگزسٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ پرفیکٹ کنڈیشنز ہوں گی تو ہم آپریٹ کریں گے, لیکن لائف میں ہوتا ہے ایسے نہیں ہے. اور اللہ نے ہر بندے کو مختلف چیزوں سے بلیس کیا ہوتا ہے, مختلف چیزیں اس پہ آزمائش ڈالی ہوتی ہیں. سوال میرا یہ ہے کہ جو آزمائش اللہ بھیجتا ہے ہمارے لیے, کسی کو نابینا بنا دے, کسی کی ہیئرنگ لے لے, کسی کو اولاد نہ دے, ٹھیک ہے, یہ آزمائش بہت سارے لوگوں کی لادینیت کی وجہ بنتی ہے. اس کے اندر آپ کے پاس جو اکثر کلائنٹس وغیرہ آ بھی رہے ہوتے ہیں, تو نمبر 1 پرابلم تو آپ نے آئیڈینٹیفائی کیا کہ ان کی اسپریچول اویکننگ نہیں ہوئی ہوتی, ان کی ایسوسیشن نہیں ہوتی. نمبر 2 کیا ایشو ہوتا ہے ان کے ساتھ زیادہ تر؟ دیکھیے بیسکلی جو آپ نے بات کی وہ خالی پالیٹکس سے ریلیٹڈ تو نہیں ہے. پالیٹکس تو ایک ون چیز ہے نا. اب آپ دیکھیں چاہے وہ لیڈر ہے, چاہے کوئی اسپریچول لیڈر ہے, کوئی کسی مرشد کو پکڑ لیا, کسی کو پکڑ لیا جسٹ بیکاز بہت سارے لوگ ان کے پاس جا رہے ہیں, بہت سارے وہاں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, تو یہ تو کوئی بڑا, اس کو تو بہت پتہ ہے پہنچی ہوئی یا کوئی مول صاحب ہیں. اب مول صاحب نے صرف چونکہ مسجد کی اذان دینی ہے یا کسی کو قرآن پڑھا دینا ہے تو سمجھے مول صاحب کوئی بڑی اسپریچول بینگ ہے, یا کوئی فلانا بڑا اسپریچول ہے, یا فلانا کو آل نوئنگ ہے جو لیڈر ہے, پولیٹیکل لیڈر ہے, جو بھی ہے. سو ہم ہر کسی کو مسیحا بنا دیتے ہیں اپنا, ٹھیک ہے نا. اب پرابلم ساری یہ ہوتی ہے کہ آپ کہتے ہیں نا کہ ہم, اچھا مجھے ایک چیز بتائیں, سب سے اگلی چیز ایک پلانٹ کی کیا ہوتی ہے؟ اس کی روٹس ہوں گے آئی گیس. لیکن اگر سب اوپر کا پلانٹ مر جائے اور روٹ صحیح رہے تو کیا پلانٹ نیا نکل آئے گا؟ اور روٹ مر جائے اور پلانٹ پہ حسین ترین پھول بھی لگے ہوں, کیا وہ ایگزسٹ کر سکتے ہیں؟ نہیں, گلاب ختم ہو جاتا ہے جب پلک ہو جاتا ہے. سو
سب سے پہلے آپ نے سوچنا ہے کہ روٹس کتنے بھی ڈیفیکلٹ ہیں, کتنے بھی اگلی ہیں. اگلی سے میرا مطلب اگر میں اس کو اب اس چیز پہ اپلائی کروں کہ روٹس کیا ہیں, کہ دا حقیقتیں آف زندگی. ہم بچوں کو بالکل ایک سوڈو سی دنیا میں رکھتے ہیں. اس کے پیچھے جائیں تو میں آپ کو یوں کہوں گی کہ پیرنٹس وہ پہلا الما میٹر ہے ایک بچے کا, ٹھیک ہے نا. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ یہ 2 انسان ہیں جو میرے انسان کو صحیح سے پالیں گے, ٹھیک ہے. ہم اپنی ذات پہ محنت اگر ایک دفعہ کر لینا پوری, کہ ہم نے اپنے آپ کو اکوپ کرنا ہے ٹو پالوفائی دیٹ بچہ, وہ جو جس کو ہم لے کر آئے ہیں دنیا میں اپنی چوائس سے, اور ہم نے اپنے موڈس کو بھی کنٹرول کرنا ہے, اور ہم نے اپنی لڑائیوں کو بھی کنٹرول کرنا ہے, اور ہم نے پیرنٹنگ کو بھی پوری طرح سے مینیج کرنا ہے, انٹرپرسنل کو بھی مینیج کرنا ہے, میرٹل کو بھی مینیج کرنا ہے. یہ روٹس ہیں. اس لیے میں آپ کو کہہ رہی ہوں روٹس پہ محنت کریں. اس کے بعد بچہ خود اتنا اکوپ ہو جائے گا مینٹلی اور اتنا الرٹ ہو جائے گا ٹو ڈسائفر رائٹ فرام رانگ. جب ہم اس کو بالکل یہ ایک نو مینز لینڈ پہ ہر وقت رکھتے ہیں, تو جب اس کو کوئی بھی نظر آتا ہے نا تو اس کو لگتا ہے یہی میرا لینڈ ہے, چاہے وہ پولیٹیکل لیڈر ہے, چاہے وہ اسپرچول لیڈر ہے, چاہے وہ کوئی بھی ہے, چاہے وہ کوئی ریلیشن شپ کسی خاتون یا مرد کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے, کسی کے ساتھ انفیچویشن ہے, جس کو لو افیئر کہہ لیا, کچھ بھی ہو گیا. کیونکہ ہم نے اس کو اتنی دیر اس ایریا میں رکھا ہے جس میں وہ بیچارہ یہی نہیں سوچ رہا. لڑائیاں ماں باپ کی فار انسٹنس چل رہی ہیں, اس کو یہ نہیں چل رہا کہ میری امی صحیح ہیں کہ میرے ابو صحیح ہیں, کون غلط اور کون صحیح ہے. کہانی ساری آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے, اچھا مجھے ایک چیز کا جواب دیں, ساروں میں سے زیادہ اللہ کی نظر میں امپورٹنٹ رشتہ کون سا؟ میاں بیوی کا. کیوں؟ قرآن میں سب سے زیادہ مینشن ہوا ہے. اس سے زیادہ آپ امپورٹنٹ ایک چیز سوچیں ذرا. قرآن میں تو بہت مینشن, لیکن قرآن میں تو ماں باپ کی امپورٹنس ایسی ہے کہ ان کے آگے تمہیں اف بھی نہیں کرنا. اللہ تعالیٰ نے جب دنیا کا ارتقاء کیا, دنیا سٹارٹ کی, تو کس ریلیشن شروع کی؟ زوجین سے, حضرت حوا اور حضرت آدم. تو دنیا کو ٹیک آف ہی زوجین سے کیا ہے. سو اللہ تعالیٰ کے لیے امپورٹنس وائز یہ رشتہ سب سے امپورٹنٹ ہے میاں بیوی کا. تو جب میاں بیوی کے رشتے پہ محنت ہی نہیں ہونی, ایک دوسرے کو ہمیشہ نیچا ہی دکھانا ہے, اس میں برائیاں ڈھونڈنی ہے. لٹرلی آئی آلویز سے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کی برائیاں ڈھونڈتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ان کے اپنا اتنا میسڈ اپ ریلیشن ہوتا ہے, اسی میں ایک اور انسان آ گیا. میں نے جیسے آپ کو پہلے بھی کہا ہے کہ جو میرا ایک اپنا رول ہے لائف کا, کہ اگر میں کسی قابل خود نہیں ہوں تو میں کسی کو وہ چیز ایکسٹینڈ نہیں کر سکتی. میں خود ہی ایموشنلی اگر اسٹیبل نہیں ہوں, میں اپنے بچے میں ایموشنل اسٹیبلٹی کیسے لے کر آؤں گی کہ وہ ڈیسیجن صحیح لے, اس نے فیلڈ کس میں جانا ہے, اس نے بننا کیا بڑے ہو کر, اس کی اسٹرینتھس کیا ہیں, اس کی ویکنیسز کیا ہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا. ہم اتنے اپنے میں گھسے رہتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا. کیونکہ میرا ایک سمپل سا 2 پینس اگر اس چیز میں سمجھیں گے, وہ یہی ہے کہ میاں بیوی کے رشتے پہ محنت ہوگی تو سارے نظام صحیح چلیں گے, کہیں پرابلم نہیں آئے گی. آپ کو میں آنیسٹلی کہتا ہوں, میاں بیوی کے رشتے پہ بات کرتے ہوئے یہ ایسے کیوں محسوس ہوتا ہے کہ بہت ایک کنٹینیوس بحث جو میرے خیال سے تقریباً ہر گھر میں ہوتی ہوگی کہ میاں بیوی کو کہے گا, بیوی میاں کہ میرے پہ زیادہ ذمہ داری ہے, وہ کہے گی نہیں میرے پہ زیادہ ذمہ داری ہے. حالانکہ دونوں پہ مختلف قسم کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں ڈپینڈنگ اپون آپ کے گھر کا ڈائنامک کیا ہے. پر ہم ایک نیوکلیئر فیملی کی بات کرتے ہیں کہ میاں کماتا ہے, بیوی گھر پہ رہ کے بچے پالتی ہے, گھر گرہستی کرتی ہے. ہمیں بچپن سے کیونکہ اتنا پش کیا ہوتا ہے جیتنے کے لیے کہ لائف ریس ہے, آپ نے ریس میں کمپیٹ کرنا ہے, تو ہم وہ سوئچ آف ہی نہیں کر پاتے جب ہم گھر آتے ہیں. جی. تو دفتروں میں بھی لڑ کے جب ہم گھر آتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں یہاں بھی وہ کمپٹیشن ہی چل رہا ہے. تو پھر سب سے پہلے ہماری بیگم کو کوئی سوال کرتی ہے, پوچھتی تو ہم کہتے ہیں میں ایک وہ ترتیب شروع ہوتی ہے. اور اب کیونکہ خواتین کو بھی بہت ساری چیزوں کی انفارمیشن فرسٹ ہینڈ مل گئی ہے, پبلک اسپیسز میں وہ اویلیبل ہیں, کام کرتی ہیں ہر چیز, تو وہ بھی اکثر اس طرح جواب دے رہی ہوتی ہیں. اس لیے شاید اب لوگوں کی شادیاں اس طرح نہیں چل پا رہی. کافی بڑا پرابلم معاشرے کے اندر بنتا جا رہا ہے. کچھ بیسک گائیڈ لائنس میاں بیوی کی صرف انٹریکشن کے لیے, لائک کہ ان کی انٹیمیسی مینٹین رہے, ان کی ایک فرینڈ شپ مینٹین رہے. بکاز اکثر شادی شدہ کپلس کو جب ہم دیکھتے بھی آگے پیچھے تو لگتا ہے کہ وہ اسٹرینجرز ہیں, مثلاً وہ ایک دوسرے کو دیکھنا نہیں چاہ رہے ہوتے بیشتر ٹائم. کوئی جسٹ رف گائیڈ لائنس ان کے لیے. گائیڈ لائنس بیسکلی ہیں بھی موٹی موٹی, کوئی اتنی
راکٹ سائنس اس میں بھی نہیں ہے, ٹرسٹ می. ہم لوگ اس کو بہت کمپلیکیٹ کر دیتے ہیں. آپ سے میں 2-3 سوال پوچھوں؟ ہاں. آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام محمد اسد اللہ طارق گلزار ہے. آپ کی ایج کیا؟ 32. آپ لڑکا ہے کہ لڑکی؟ میں لڑکا ہوں. آپ نے سب سے آڈ کویسچن تینوں میں سے کس کو سمجھا؟ لڑکے والے کو. کیوں؟ ظاہر ہے, کیونکہ ظاہر ہے. یہی رپلائی میں چاہ رہی تھی. ایک چیز اگر لڑکا اور لڑکی انڈرسٹینڈ کر لیں کہ جتنا ہم ظاہر میں ڈفرینٹ ہیں اتنے ہی ہم ٹوٹلی ڈفرینٹ ہیں ان آر میک اپ. جو مینوفیکچرنگ فیکٹری ہے جدھر سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں مینوفیکچر کر کے اللہ پاک نے بھیجا ہمیں, وہاں پر آپ کے اندر جو چیزیں ڈالی ہوئی ہیں وہ میرے اندر ڈالی ہی نہیں ہوئی. جو میرے اندر ڈالی ہیں وہ آپ میں ڈالی نہیں ہے. ہم لوگ ایکچولی 2 ڈفرینٹ 100% ڈفرینٹ اسپیشیز ہیں ٹیکنیکلی, اگر آپ اس طرح سوچو تو. اب کیا ہے کہ رول ڈیفینیشنز ہیں. ایک اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو اگر فرض کریں کسی کو آنکھیں دی ہوتی ہیں تو کیوں دی ہوتی ہیں؟ دیکھنے کے لیے. اللہ تعالیٰ نے جب مرد میں فزیکل اسٹرینتھ زیادہ ڈال دی تو اللہ نے کہا اس کو میں نے چونکہ فزیکل اسٹرینتھ دی ہے تو اس کا آؤٹ کم کیا ہونا چاہیے کہ اس کو جا کر موٹے موٹے کام کرنے چاہیے, کمانا چاہیے, وزن اٹھانا چاہیے, مزدوریاں کرنی چاہیے, جنگیں لڑنی چاہیے, کیونکہ اس کو میں نے اکوپ کیا ہے ٹو ڈو آل دوز. وہ کوالٹیز دی ہیں, وہ ساری چیزیں دی ہوئی ہیں. حوصلہ دیا ہوا ہے, قبر میں اتارنے اپنے پیاروں کو, مٹیاں اوپر ڈالنی ہے, مطلب آئی کانٹ ایون امیجن دیٹ. ٹھیک ہے, تو وہ ایک چیز اس کو دی ہوئی ہے. ایمپتھی تھوڑی کم کر دی ہے, اس کو ملٹی ٹاسکر نہیں بنایا ہوا اس کے برین کو زیادہ, کیونکہ اس نے ٹوٹل فوکس کر کے وہ چیز کرنی ہے. اگر وہ نہیں کر سکے گا باہر اور وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے بارے میں سوچے گا, سو ٹو پٹ اٹ ان اے سمپل وے اس کو میکرو مینجمنٹ کے لیے پورا اکوپ کیا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے دنیا میں چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی تو بنانی تھی نا, اور ایک چھوٹا سا انسان کو بھی بھیجنا تھا. تو پھر اس نے کہا کہ اچھا یہ تو ہو گیا نا میکرو مینجمنٹ, اب مجھے بن گیا آدم, اب مائکرو مینجمنٹ تو آدم بیچارہ کیسے کرے گا, 2 جگہ پہ کیسے جائے گا. ہوا آ گئی. ٹھیک ہے, اب وہ مائکرو مینجمنٹ ہے سویٹ, پیاری, نازک, انہوں نے یہ بھی کرنا ہے, انہوں نے چھوٹے چھوٹے کام کرنے ہیں. مائکرو مینجمنٹ آپ نے اتنا پرفیکٹ ایڈجیکٹیو دی ہے عورت کو ڈسکرائب کرنے کے لیے, مرد سوچ بھی نہیں سکتا, مرد قریب بھی نہیں جا سکتا اس مائکرو مینجمنٹ کی. آپ دیکھیں سب سے ایکسپینسو پینٹنگ ہوتی ہے جو منیچر ہوتی ہے, کیونکہ وہ مائکرو چیزیں بنی ہوتی ہیں, چھوٹی چھوٹی آنکھیں, چھوٹی چھوٹی منیچر پینٹنگ کہتے ہیں. جو بڑی بڑی پینٹنگز ہیں جتنا آپ بڑی بڑی اسٹروکس کریں گے وہ براڈ برش اسٹروکس عموماً سستے ہوتے ہیں, تو وہ سستے ہوتے ہیں. تو جو عورت ہے نا, آدمی 10 دفعہ بھی پیدا ہو جائے تو یہ مائکرو مینجمنٹ کی چیزیں نہیں کر سکتا, پاسبل ہی نہیں ہے. میں اس سے اتفاق کروں گا, نہیں کر سکتا. میری شادی کو 4 سال ہو گئے, میں اگری کرتا ہوں اس بات سے. پرابلم یہ ہوتی ہے کہ ہم لوگ کو جو رول اسائن ہوا ہے وہ اتنا کلاسی ہے کہ مجھے کوئی 10 دفعہ بھی کہے کہ تم پیدا ہو کر کیا بننا چاہو گی, میں کہوں گی اتنا بیوٹیفل رول جو مجھے ملا ہے اس کو تو میں کبھی بھی کسی رول سے چینج نہیں کرنا چاہوں گی. بیکاز مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنا انسان میرے اندر بھیجا, میں نے اس کو پڑھا کرنا ہے, میں نے اس کو دیکھنا ہے, میں نے اس کی تربیت کرنی ہے. واٹ این امپورٹنٹ گول آف لائف, کتنا کمفرٹیبل اور اچھا گول بن گیا میری زندگی کا. گھر بیٹھے بیٹھے مجھے گول مل گیا. مرد تو باہر جا کے ڈھونڈتا ہے نا کہ میں نے کون سی جاب کرنی ہے یا میں نے کون سی فیلڈ چوز کرنی ہے. اللہ نے مجھے ایک فیلڈ دے دی. اچھا اب آپ کہیں کہ بے اولاد بھی تو لوگ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, کوسچن آ سکتا ہے, بے اولاد بھی تو لوگ ہیں, ہمیں تو گول مل گیا چلو جی اولاد کا. میرے سے ایک عورت نے ایک دفعہ بڑا ڈپریسڈ ہو کے کہا کہ دیکھیں جی میں نے کہا ریزن ڈپریشن کے لیے آئیں کہ جی میرے بچے نہیں ہیں. میں کہا مبارک ہو. اب وہ نا میری شکل دیکھ رہی کہ یہ تو بیچاری سائیکالوجسٹ ہل گئی ہوئی خود بھی. کہتی ہے جی غصے میں نا شی ڈنٹ لائک مائی رپلائی. میں نے کہا جی بڑی مبارک ہو آپ کو. کیا مطلب ہے؟ میں نے کہا دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں پرفیکٹ ہوں. اللہ پرفیکٹ ہے, ہاں جی. تو میں نے کہا آپ کو لگتا ہے کہ اللہ کی پرفیکٹ فیصلہ غلط ہے, آپ کو اولاد نہیں دی؟ اور فون کا نعوذ باللہ. اچھا نہیں جی یہ تو نہیں. میں نے کہا پھر آپ کتنی لکی ہیں. میں کہا میں آپ کو انوی کر رہی ہوں, ماشاء اللہ میرے تو بچے ہیں, اس لیے کہ مجھے تو اللہ تعالیٰ نے لمٹ کر دیا, 3 بچے دے دیے اور 3 بچوں کے بعد ان کو میں نے پالنا پوسنا ہے, ٹھیک ہے, اور میں نے لمٹ ہو گئی ہوں میں, مطلب, اور میں آنسریبل ہو گئی ہوں. اگر میں نے ان کو غلط پالا پوسا تو اللہ نے تو مجھے ڈنڈا لے کر کہنا ہے خبردار میں نے اتنے اچھے اپنے انسان بھیجے, تم نے اس کے ساتھ کیا کیا.
میں نے کہا آپ کو تو لمٹ ہی نہیں کیا اور آپ کو اس سوال بھی نہیں کرنا. آپ پوری دنیا کسی کے بچے کو پڑھا دیں, کسی کا علاج کرا دیں, کسی کو گیگ دے دیں, کسی کو کپڑے بنا دیں. یور کینوس از ٹو بگ ٹو پینٹ ویئر ایور یو وانٹ ٹو پینٹ. میرا کینوس ہی لمٹ کر دیا اللہ نے. جو لکی, آپ یقین کرو سوچ کا چینج ہے صرف اسد زندگی میں. وہ عورت ایسے بھاگ بھاگ کے دنیا کی کام کرنا شروع ہو گئی کہ نیکسٹ ٹائم اس کو ملی, شی لیوز ان دا ناردرن ایریا. اچھا ماشاء اللہ. وہ تو ایسے جیسے اس نے کوئی ایک اسکول کھول لیا, ایک پتہ نہیں کوئی اور ہوم کھول لیا. اس نے کہا کہ ویری گڈ, میرے پاس تو بہت گولز ہو گئے. یو نو اٹس جسٹ دا وے وی تھنک اینڈ دا وے وی اپلائی آور سیلوز. سو موٹا موٹا ڈفرینس یہ ہے کہ جو رول ملا ہوا ہے وہ ہمارا رول بہت ہی پرفیکٹ ہے. اچھا میڈم, اس کے اندر نا کیا کہتے ہیں, ایک چیز, یہ اسٹیٹمنٹ آپ کی شاید آج سے 20 سال پہلے کنٹروورشل نہ ہوتی, لیکن آج کل جو ایک عام انگلش میڈیم اسکول کے پڑھنے والا بچہ ہے یا بچی ہے جو بڑے ہو کے یونیورسٹی جا رہے ہیں, لامز LSE باہر جا رہے ہیں, وہ دنیا کو ایک ڈفرینٹ لینس سے دیکھنا شروع ہو گئے. ان کے نزدیک جینڈر رولز نہیں ایگزسٹ کرتے, اور کافی کنفیوژن ہے معاشرے میں مرد اور عورت کے کردار کے حوالے سے اور ان کے معاشرے میں نیڈ کے حوالے سے کہ وہ کیا کریں. یہ جو ایک فلکس کریٹ کر دیا انہوں نے کہ جی, بلکہ ٹرانسجنڈر بل بھی پاکستان میں پاس ہوا تھا کہ مرد عورت ہو سکتی ہے, عورت مرد ہو سکتا ہے. دنیا بھر میں یہ مہم چل رہی ہے, یہاں بھی یہ اعوذ باللہ چیز سٹارٹ ہو گئی ہے. یہ جو کنفیوژن کریٹ کی جا رہی ہے, یہ ایک سلیپنگ پرابلم ہے, سے کوئی ایڈریس نہیں کر رہا. مثلا کہ آپ کی جتنے بچے بچیاں اسکولوں سے پڑھ کے نکل رہے ہیں, کالج سے پڑھ کے نکل رہے ہیں, وہ تو ریجیکٹ کر رہے ہیں جینڈر رولز کو. اس کی کیا وجہ بن رہی ہے ریجیکشن کی؟ اگین مینول کی طرف نہیں ٹرن ہو رہی. پہلے تو میں یہ کہوں گی جیسے جیسے ہے پڑھائی کی چوائسیز بڑھ گئی ہیں, سبجیکٹس بڑھ گئے ہیں, مینول اور دور ہوتا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, پیرنٹس پہلے تو پھر عربی میں پڑھا دیتے تھے, اب وہ فی الحال وہ بھی امپورٹنٹ نہیں سمجھتے کہ یار بہت زیادہ پڑھائیوں کا بوجھ ہے بچے پہ آلریڈی, تو اب اس کو ایک نئی چیز کیوں کرائیں, تھی خود ہی پڑھ لے گا بڑے ہو کر. سو جیسے جیسے آپ اپنے مینول سے دور ہیں, آپ کی کنفیوژنز اور بڑھتی چلی جائیں گی, آپ سے اور مسٹیکس ہوئیں گی, آپ سے اور غلط چیزیں ہوئیں گی, بیکاز آپ اوریجنل چیز سے چلے گئے ہیں. دوسرا, ہم اپنے جینڈر کی جو ورتھ ہے نا, چھوٹی سی عمر سے بچے کو دیتے نہیں ہیں کہ آپ کی جینڈر کی کتنی ورتھ ہے. ٹھیک ہے, مطلب ایک لڑکی کو یہ کبھی انڈرسٹینڈنگ ہی نہیں دیتے کہ تمہارا لڑکی ہونا کتنا ورتھی ہے. لڑکے کو کبھی انڈرسٹینڈنگ ہی نہیں دیتے کہ تمہارا لڑکا ہونا کتنا ورتھی ہے, اینڈ ہاؤ کائنڈ اینڈ گڈ یو شوڈ آلسو بی. اینڈ لڑکی کو کہنا ہاؤ اسٹرانگ یو شوڈ آلسو بی, کہ وہ لڑکی ہوتے ہوئے بھی اپنی لڑکی ہونے کو ہی اپنی اسٹرینتھ سمجھے اور لڑکا اپنے لڑکے ہونے کو اسٹرینتھ سمجھے. ہم لڑکا ہونا یا لڑکی ہونے کو جب اپنا ویکنیس سمجھنا شروع ہو جائے آئدر وے, تو ہم دوسرے جینڈر کی طرف اٹریکٹ ہوں گے نا, کہ آئی وش میں یہ نہ ہوتا, میں یہ ہوتا. لیکن اگر ہمیں اپنا, وہ پیرنٹس نے خود ہی نہیں دینا ہے اگین, کیونکہ پیرنٹس کی رولز میں ہی کنفیوژن ہے. یو انڈرسٹینڈ, وہی بیوی کہہ رہی ہے میں تو سارا دن یہ کرتی رہتی ہوں, تم تو بڑی باہر سے انجوائے کر کے آتے ہو, یہ وہ فلانا ہے. یہاں پر میں تھوڑا سا آدمی کی سائڈ لینے کے طور پر کہوں گی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا ہے کہ میں نے تم سب کو برابر بنایا ہے. ہاں, قرآن کی لائن ہے, مرد کو ایک درجہ زیادہ دیا ہے, اور اس کے آگے 2 ریزنز دیے ہیں, کیونکہ میں چیزیں درجوں میں رکھتا ہوں اور کیونکہ وہ خرچ کرتا ہے. یو گیٹ مائی پوائنٹ. سو ٹیکنیکلی اس کا رول ہے, چاہے عورت کما بھی رہی ہے, سب کچھ بھی کر رہی ہے, اس کو رول نہیں ملا ہوا خرچ کرنے کا, رول مرد کو ملا ہوا ہے اللہ کی طرف سے خرچ کرنے کا. اب مجھے بتائیں, جو یہ لوگ بحث کرتے ہیں ان میں سے کسی ایک سے پوچھ لیں کہ پھر سب آرگنائزیشنز میں ایک CEO کیوں ہوتا ہے, ایک ہیڈ آف دا آرگنائزیشن کیوں ہوتا ہے, زیادہ کیوں نہیں ہوتے, 2 کیوں نہیں ہوتے, ایک کیوں ہوتا ہے. اور اگر ایک ہونا ضروری ہے, وہ کہیں گے جی اس لیے کہ بھائی ایک ہierarchy مینٹین کرنی ہے, تو کنفیوژن ہو جائے گی. تو پھر ظاہر ہے کہ لڑکا اور لڑکی میں کوئی ہierarchy نہیں ہوگی تو کنفیوژن ہو جائے گی. اور ہierarchy میں ایک ہی چیز ہے نا جو ہierarchy میں اوپر ہوگی, 2 چیزیں تو کبھی بھی نہیں ہو سکتی, اور کنفیوژن تو نہیں ہو سکتی, کبھی یہ تو کبھی وہ, تو کبھی یہ تو کبھی وہ, اس میں تو انسان کبھی باہر ہی نہیں نکل سکتا اس کنفیوژن سے. تو وہاں پر میں ایک بہت سمپل سا طریقہ ہے کہ جب آپ کو اپنے رول کی امپورٹنس بتا دی جائے کہ کتنا کلاس کا رول ہے بینگ اے وومن اور کتنا کلاس کا رول ہے بینگ اے مین, جیسے ہی آپ کے اندر یہ چیز سیٹ ان ہو جائے گی نا, آپ کا دل ہی نہیں کرے گا جینڈر چینج کرنے کو.
وہ سیٹنگ ہی نہیں کرتا پیرنٹ بچے کے دل میں. تو پھر کیا ہو رہا ہے, اگین وہ ان پیرنٹس کی طرف ٹرن کر رہے ہیں جو مورلس کے بغیر پڑھا رہے ہیں. تو اسی لیے یہ کنفیوژن آ رہی ہے نا کہ اگر ماں باپ مورلس پڑھا ہی نہیں رہے ہیں اور اس کے حوالے ہی کر رہے ہیں آئی پیڈ کے حوالے بچے کو, تو بچے نے ادھر سے تو وہی سیکھ کے آنا ہے, تو پھر اعتراض کس بات کا. اور دوسری چیز یہ کہ ہم لوگ کوشش کر رہے ہوتے ہیں ہم اگلے کو چینج کریں. آپ کا میرا رول ہی نہیں ہے چینج کرنا, ہمارا رول ہے صرف امر بالمعروف و نہی عن المنکر, اچھی بات بتانا اور بری بات سے روکنا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب پریشان ہوتے تھے کہ اللہ میں ان کو بتاتا بھی ہوں یا نہیں سنتے, تو اللہ نے کہا تمہیں کس نے کہا کہ انہوں نے تمہاری بات سنی ہے نبی, تمہارا کام ہے صرف پہنچا دینا. سو اف یو وانٹ ٹو اسپریڈ گڈنس 100% اینڈ ڈونٹ ویٹ فار دا ریزلٹس. ملکی لیول کی فرسٹریشن ہوتی ہے اس سے. نہیں, آپ کی بات بڑی درست ہے, اس کی میں تھوڑی سی وضاحت بھی چاہوں گا. بیکاز آبویسلی لائک میری اب عمر 32 سال ہو رہی ہے, مختلف ایکسپیرینسز میرے لائف میں رہے, اور میں نے جب دیکھا کہ میں نے اگلے کو سکھانے کی کوشش کی ہے تو اس میں ایرر کی ہے, اور جب بھی صرف بتایا ہے اور اگلے نے وہ بات اپنائی ہے تو اس کو فائدہ ہوا ہے. اور اور یہ میرے ریلیشن شپ میں ہوتا تھا کہ جب میں نے ایک کنٹرولنگ فیکٹر شو کیا کہ تم ایسے نہیں ایسے کرو, ایسے نہیں ایسے کرو, تو وہ بات سمجھ نہیں آتی تھی, بحث ہوتی, لڑائی ہوتی. ایون کہ میری بیٹی کے ساتھ, وہ 3.5 سال کی ہے, جب اس کو میں بتاؤں ایک چیز اور کہوں کہ یار آپ کے والد کو یہ چیز پسند ہے اور آپ ایسے کریں, تو مور آفن دین ناٹ وہ ویسے ہی کرتی ہے. ایز اپوزڈ اگر میں سے کہوں ایسے نہیں ایسے, کنورسیشن سے بہت فرق پڑ رہا ہوتا ہے. ایک ملکی لیول کے اوپر جو چیز ہم آبزرو کر رہے ہیں کہ ہماری جو ریاست ہے اور ریاستی ادارے ہیں, نہ تو صرف وہ دین سے دور ہٹ رہے ہیں بلکہ وہ آہستہ آہستہ ملک کی جو ٹوٹل کنورسیشن ہے وہ فائنینشیل گروتھ کی طرف لے کے آ رہے ہیں. حالانکہ ہم ترقی یافتہ ملکوں میں دیکھ رہے ہیں کہ ان کی کنورسیشن اب فائنینشیل گروتھ سے ہٹ کے مینٹل ہیلتھ پہ زیادہ فوکس کر رہی ہے. مثلاً میں نے پچھلے 10 سال میں جتنے آرٹیکلز مینٹل ہیلتھ پہ پڑھے ہوں گے وہ شاید پچھلے 100 سال میں لکھے نہیں گئے ہوں گے. اتنی چیزیں اب ہمارے سامنے آ رہی ہیں پوری دنیا سے, اور میرا خیال ہے جو چیز جس کی اچھی ہے وہ اپنانی چاہیے. کسی کی تحقیق زیادہ ہے, بے شک وہ کافر ہے, یہودی ہے, ڈزنٹ میٹر, اس کی اپنانی چاہیے اور اپلائی کرنی چاہیے. کہ ظاہر ہے وہ بھی انسان پہ کام کر رہے ہیں. ہمارے ہاں مینٹل ہیلتھ, کیونکہ آپ کا ایک بڑا الحمدللہ لمبا کریئر ہے, اللہ آپ کو انشاءاللہ لمبی زندگی دے, آپ اور کام کریں. آپ کے تھرو آؤٹ یور کریئر آپ نے اسٹگما کب چینج ہوتے دیکھا مینٹل ہیلتھ کا پاکستان میں؟ کہ یہ بڑا ٹیبو سبجیکٹ ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ ایکسٹرا میریٹل افیئر سے زیادہ ٹیبو سبجیکٹ ہے. ایکسٹرا میریٹل افیئرز فیئرلی کامن پلیسڈ ہیں, اور کوئی بندہ تھراپسٹ کی کسی بھی شکل میں ہیلپ لے وہ بڑا ان کامن ہے. تو یہ اسٹگما کیسے چینج ہوا پاکستان کے اندر, لائک آن اے پرسنل لیول؟ دیکھیے میں پرسنلی فیل کرتی ہوں کہ اسٹگما تو ابھی بھی ہے, اسٹگما ختم نہیں ہوا. فرق کیا آ گیا ہے کہ چونکہ ایک فیشن بن گیا ہوا ہے ٹو اگین ہم لوگ ویسٹ کو بہت فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور ویسٹ میں ایک کئی جگہوں پہ مینڈیٹری ہے اور کئی جگہوں پہ اٹس مور آف اے ان تھنگ ٹو گو اینڈ سی اے شرنک, ٹو گو اینڈ میٹ اے تھراپسٹ. سو جیسے جیسے جب ویسٹ میں ایک ایکسیپٹیبل ہو گئی چیز تو ہم نے کہا ہاں یہ تو بڑی ایکسیپٹیبل چیز ہے. سو اٹ واز اگین an imitation of what people in the West were doing. Okay. ہم لوگ اس کو ہمیں نارمل لگنا شروع ہو گیا. سو میں نے دیکھا جیسے جیسے ہم لوگ کے ملک میں, جیسے پہلے ہم جب چھوٹے تھے تو اگر میں جینس پہنتی تھی, میرے پیرنٹس کیم فرام اے ویری براڈ مائنڈیڈ بیک گراؤنڈ, سو تو میں آڈ سی لگتی تھی لوگوں کو. آج کیونکہ سب نے کامن یوز ہو گیا تو اٹس اوکے. جین سے تو بہت آگے معاملہ چلا گیا. میں ویسے کہہ رہی ہوں, مطلب میں ایک ایگزامپل آپ کو دے رہی ہوں, آئی نو بہت آگے جا چکا ہے. سو دا تھنگ از کہ یہ جو ایک ٹرانزیشن ہے نا, یہ اس لیے ہے کہ جو چیز باہر ایکسیپٹیبل ہے وہ ہمارے لیے ایکسیپٹیبل ہو جاتا ہے. ہماری اپنی کوئی سوچ نہیں ہے. جہاں تک اگر آپ فائنینشیل گروتھ اور مینٹل ہیلتھ کی بات کر رہے ہیں, یہ سو مچ فار دا ریزن کہ اب اسٹگما اس لیے کم ہے کہ انٹرنیشنلی اسٹگما کم ہے, اور کوئی وجہ نہیں ہے. پہلے باہر بھی تھا اسٹگما اس چیز پہ. سو دا تھنگ از دیٹ واٹ یو اینڈ می اینڈ ایوری بڈی ہیز ٹو انڈرسٹینڈ از کہ ہم لوگوں نے, اچھا پیسے کمانا کس نے ہوتا ہے؟ انسان نے, کہ پیسے کو کمانا ہے, کہ انسان نے پیسے کو کمانا ہے؟ انسان نے پیسے کو کمانا ہے نا. پیسہ ہی تو پیسہ اور نہیں لے کر آئے گا نا, انسان ہی پیسہ لے کر آئے گا. جی جی, اچھا, ٹھیک ہے.
انسان اگر مینٹلی اسٹیبل نہیں ہے تو وہ کیسے فائنینسز کو بہتر مینیج کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا نا. اسی لیے ورلڈ اوور مینٹل ہیلتھ پہ زیادہ کام ہو رہا ہے کہ ان کو لگا ہم نے فائنینسز کو جب زیادہ امپورٹنس دینی شروع کی تو الٹا ڈکلائن آنا شروع ہو گیا. تو جب ہم لوگوں کو مینٹل اسٹیبلٹی کی طرف زیادہ لے کر جائیں گے تو لوگ زیادہ اسٹیبل ہوئیں گے تو بہتر کما سکیں گے, بہتر فائنینسز کو مینیج کر سکیں گے. سو وہ الٹی دریا گنگا بہ گئی نا کہ بجائے یہ کہ ہم خود کو اکوپ کریں. وہی میرا پہلا والا بات آ گئی کہ میں خود ہی اکوپڈ نہیں ہوں پراپرلی, تو میں اپنے فائنینسز کو کیسے مینیج کروں گی, میں اپنے بچے کو کیسے مینیج کروں گی, میں اپنی زندگی کو, اپنے گھر کو, اپنے ورک پلیس کو کیسے مینیج کروں گی. میں تبھی مینیج کر سکوں گی نا اگر میں فلی مینٹلی, ایموشنلی, فزیکلی فٹ ہوں. وہ فٹنس بڑی ضروری ہے, فٹنس کے بغیر ہم آگے نہیں چل سکتے. میاں بیوی کے رشتہ اتنا کرٹیکل, الحمدللہ آپ نے اس کو اتنے اچھے طریقے سے ڈیفائن کیا کہ اللہ نے جو آپ کے لیے رولز بنائے ہیں ان کو اپنائیں اور سمجھیں, اور وہی رولز اللہ نے آپ کی پوری جبلت, جسامت, ہر چیز اس کے مطابق بنائی ہے. اور جو کرنٹ معاشرہ اس کو ریجیکٹ بھی کر رہا ہے وہ اس کو ہم لا دینیت نہیں کیٹیگرائز کریں گے, اس کو بیڈ پیرنٹنگ ہی کریں گے کہ اللہ کے دیے ہوئے مینول سے دور وہ ہٹی جا رہا ہے آہستہ آہستہ. اس سے تھوڑا سا ہٹ کے ایک کویشچن تھا کہ اگر آپ برا نہ منائیں تو میں بڑے کینڈیڈلی کہوں گا, آپ آرکیٹائپ نہیں ہیں مولوی کا, صحیح ہے, لیکن آپ کی جتنی گفتگو ہے, جو عالم ہیں جن کو جو حقیقی شعور رکھتے ہیں, یہ نہیں کہ بس حقیقی شعور جنہوں نے پڑھا ہوتا ہے بتاتے ہیں, آپ الحمدللہ اس طرح ہی چیز بیان کرتی ہیں اور اس کو امپلیمنٹ کرتی ہیں اور اس میں جینوئنلی بلیو کرتی ہیں. الحمدللہ لوگ سرپرائز ہوتے ہیں بہت بہت زیادہ. لوگوں کو بالکل بھی نہیں لگتا کیونکہ میں ٹیمپرامنٹلی نا الحمدللہ آئی ایم دا ٹائپ آف پرسن ہو نیور گیٹس آف. اوفینڈ نہیں میں ہوتی آسانی سے. اٹس اللہ کی طرف سے, مطلب میری زندگی میں بہت کم ایسے ہوا ہے کہ میری ناراضگی چاہے 100% اگلا غلط ہے, وہ گھنٹے ڈیڑھ کے بعد نا میرے اپنے پیٹ میں نا کچھ ہونا شروع ہو جاتا ہے ٹو اے لیول کہ مجھے یاد ہے میری شادی کے بعد میرے ہسبینڈ مجھے ایک دن کہتے ہیں بات سنو, مطلب وہ انکمفرٹیبل ہوئے. میں نے کہا پتہ نہیں کیا ہوا ہے, میں نے کہا کیا ہوا ہے, تم اتنی جلدی کیسے ٹھیک ہو جاتی ہو. میں نے کہا خوش ہونے کے لیے آپ کو افسوس ہو رہا ہے کہ کہتے ہیں بٹ اٹس ناٹ نارمل. تو مجھے لگتا ہے اسد کہ ایک تو بات یہ ہے کہ الحمدللہ میں اللہ کی جتنی بھی شکر کروں کام ہے. آپ کو پتہ ہے یہ کچھ چیزیں میرے اندر بائی ڈیفالٹ ہیں, میں نے اس پہ محنت نہیں کی ہوئی. اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ وہ کرم نوازی کی ہوئی ہے. کیسے؟ میں چھوٹی سی تھی, مطلب 4 سال کی تھی, کین یو امیجن. تو میری امی کہتی تھی کہ تمہیں سب زیادہ اٹریکٹ کرتا تھا جب تمہاری نانی نماز پڑھتی تھی تو تم اتنی سی تھی تو تم ان کے ساتھ ساتھ جا کے اپنا چھوٹا سا اسکارف سا لے کے نا ان کے ساتھ کھڑی ہو کے نماز پڑھنا شروع ہو جاتی تھی. اور جب میں 7 ایئرس کی ہوئی, میں نے آپ کو بتایا ٹی وی آیا, تو آپ بلیو کریں کہ ٹی وی جب آیا تھا تو 3 آورس کا ہوتا تھا, 6 سے 9. 6 بجے ہوتا تھا اقرا اور 9 بجے ہوتا تھا فرمان الہی. ٹیک آف ہوتا تھا اللہ کے نام سے اور اینڈ ہوتا تھا اللہ کے نام پہ. تو بیچ میں ڈرامے یا کچھ لائیو ہی ہوتے تھے تب. تو مجھے صرف انٹرسٹ ہوتا تھا کہ میں بھاگی جاتی تھی 6 بجے تو میں نے اقرا سننا ہے. اب کیا 7-8 سال کا بچہ کہاں ان چیزوں کی طرف دھیان کر سکتا ہے, یا میں 9 بجے میں نے. اور تب سے الحمدللہ اب تک میری نماز اللہ کے حکم سے کبھی یہ نہیں ہوا کہ میری نمازیں چھوٹی ہوں. میں نے 6-7 سال 5 سال کب, مجھے بھی نہیں پتا کب سے میں نے نماز پڑھنی شروع کی. اس کے بعد میں ذرا بڑی ہوئی تو ریڈیو ہوتا تھا نا, آپ کو پتہ ہے اب تو ریڈیو بہت سنا جاتا تھا. مجھے ریڈیو پہ ایگزیکٹلی پتہ ہوتا تھا کہ 3 بجے کہاں پر کوئی اللہ کی بات ہونی ہے, 6 بجے کہاں پہ کسی نے بولنا ہے, اتنے بجے کہاں پہ کیا ہونا ہے, مجھے وہ بھی پتہ ہوتا تھا. سو وہ ایک شوق تھا اللہ کی طرف جسے کہتے ہیں کہ وچ واز ناٹ مائی چوائس, اٹ واز جسٹ دا وے آئی واز. الحمدللہ اٹ گاٹ مور اینڈ مور. وہ جو آپ ایڈکشن کی بات کریں نا, میں ورڈ لوگوں میں نہیں بولتی ہے کیونکہ لوگ پھر ایسے ججمنٹل ہوتے ہیں, پر آئی تھنک میں اس عمر میں ہوں کہ مجھے اتنا فرق بھی نہیں پڑتا کوئی ججمنٹل ہوتا ہے, کہ میرے لیے اللہ ایک ایڈکشن ہے اور میرے لیے سجدہ ایک ایڈکشن ہے. مطلب جن دنوں میں لیڈیز نے نماز نہیں پڑھنی ہوتی تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ جیسے نا مجھے یہاں کچھ ہو رہا ہے, تو میں انکمفرٹیبل اتنی ہوتی تھی کہ میں اپنے بیڈ پہ بیٹھے قبلے کی طرف بس سر نیچے رکھ کے بیٹھ جاتی تھی کہ یہ میرا ٹچ کیوں نہیں ہو رہا. اور مجھے اپنے گھٹنوں کی صرف اس لیے فکر ہے کہ میرے گھٹنے نہ خراب ہوں, کبھی ذرا سی درد نکلے, میں ایکسرسائز کرتی ہوں کہ میں سجدے سے نہ رہ جاؤں.
مطلب اٹ اٹس نو ادر ریزن کہ میں نے چلنا ہے تو میں نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے, وہ ایک نیچرل چیز تھی. پھر مجھے ٹیچر ایسے مل گیا سر, مجھے آئی واز ان مائی, آپ جتنی ہوں گی میں یا شاید آپ سے بھی کم, تو مجھے میرے ایک ٹیچر مل گئے, بزرگ 70+, سادے سے انسان, کسی پتہ نہیں وابڈا میں کس میں وہ جاب کرتے تھے, چھوٹی سی جاب کرتے تھے اور سب کچھ, میاں نجم ان کا نام. اور وہ میری کوئی کزنس وغیرہ ان کے گھر جایا کرتے تھے, میں سے کئی مجھے ان کی باتیں اچھی لگیں, وہ اللہ کو اس طرح سے ایڈریس کرتے تھے جیسے اللہ ان کے فرینڈ ہے نا. تو مجھے وہ چیز, چونکہ میں بچپن سے وہ ایک فرینڈ والی فیلنگ تھی اللہ کے ساتھ, تو مجھے وہ بہت اٹریکٹ کرنا شروع ہو گئی چیز ان کی. اور پھر انہوں نے مجھے ایسے کوچ کیا کہ اب میرے لیے اتنا آسان ہے کہ زندگی کی ہر چیز میں, مطلب میں ایک دم بیٹھے بیٹھے مجھے خیال آتا ہے نا کہ اچھا میں نے یہ نوٹ کرنی تھی چیز, میں یوں کروں تو یہاں پینسل پڑی ہو, تو وہ میں ایسے ہی نہیں اٹھاؤں گی نا, میں پہلے تو میں ایموشنل ہو جاؤں گی, کب آنسو آ جائے گی کہ اللہ تو نے میرے لیے ایسا پروٹوکول دیا کہ ابھی میں نے پینسل کا سوچا اور پینسل پاس آ گئی. تو میری زندگی میں اسد اللہ کا جو پروٹوکول ہے نا, وہ ہی سارا مین. آج کل سائیکالوجی میں کس چیز پہ محنت ہو رہی ہے, مائنڈ فلنس پہ. اور لیٹسٹ کانسیپٹ آ گیا کہ جو مائنڈ فلنس پہ پوری تھراپیز بن رہی ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے. قرآن ہے ہی سارا کچھ مائنڈ فلنس. اللہ تعالیٰ کی اس مین لائن کے غور و فکر کرو, غور و فکر کی انگلش ہے مائنڈ فلنس. اللہ تو کب سے کہہ رہے ہیں, جب سے آدم کو بنایا, بی مائنڈ فل اوور ٹائم ڈوئنگ. سو اگر آپ اللہ کے پروٹوکول کو رائٹ لیفٹ سینٹر دیکھنا شروع کرو, آپ ڈپریسڈ ہو ہی نہیں سکتے, آپ لو ہو ہی نہیں سکتے. تو جب لوگ مجھے جج کر رہے ہوتے ہیں, جو آپ نے مجھے کہا کہ تم تو ایسی نہیں ہو, تم تو ایسی باتیں نہیں کر, تو میں اس کو لٹرلی, مجھے وہ کبھی ڈسکمفرٹ نہیں ہوتا, مجھے وہ کمپلیمنٹ لگ رہا ہوتا ہے کہ تم لوگ اگین وہ شرک کر رہے ہو, جج کر رہے ہو جسٹ بائی یور کور. کہتے ہیں نا کور آف از ڈیفائنز دا بک. نو, کور نیور ڈیفائنز دا بک. کور کین بی ویری بیوٹیفل, کور کین بی ویری اگلی, کور پڑے پرانا بھی ہو سکتا ہے, دیمک بھی کھائی جا سکتی ہے, پر اس کا میٹر ہوتا ہے جو اس میں امپورٹنٹ ہوتا ہے, اور آپ کو میٹر پہ فوکس کرنا ہے سب سے زیادہ زندگی میں. یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ ہم ایک کلاسیکل ریلیجس ٹائپ کا سوچتے ہیں, اور بلکہ ویسٹ کی انڈاکٹرینیشن کے بعد تو وہ اور واضح ہو گیا ہے. لیکن ایک چھوٹی سی لیول پہ میں سمجھتا ہوں موومنٹ ضرور اسٹارٹ ہوئی ہے ریکلیمنگ ریلیجن کی, اسپیشلی انڈین سب کانٹیننٹ پہ, جہاں پہ آپ جیسے لوگ ہیں, گاندھی صاحب جیسے لوگ ہیں, 100 اختلافات, ہر بندے کے علمی اختلافات ہو سکتے ہیں, لیکن ایک بظاہر عام آدمی سے مراد ہے کہ کوئی وہ مولوی ٹائپ نہیں ہے, معاشرے میں وہ کام بھی کرتا ہے. کیونکہ ایک جو بہت بڑا کرٹیسزم ہمیں آج کل کے پڑھے لکھے طبقے سے ملتا ہے کہ جی مولویاں دی گلاں تسی کیوں سمجھنا, پریکٹیکل ایکسپیرینس تو ہے کوئی نہیں, کام انہوں نے کرنا کوئی نہیں. تو بندہ سوچتا ہے واقعی یار یہ تو بہت ایشو ہے. اب مولوی صاحب کا کوئی فائنینشیل پریکٹیکل ایکسپیرینس نہیں ہے, وہ کیسے فتوے جاری کر سکتے ہیں, فائنینشیل ایکسپرٹیز کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے. تو جس طرح ایک انجینئر محمد علی مرزا صاحب ہیں, ساحل ادیم ہے, کیسر احمد راجہ ہے, آپ ہیں, بہت سارے لوگ ہیں اب اس پرٹیکولر سفیر میں کہوں گا. تو اس ریلیجیوسٹی کو ریکلیم کرنے کا ظاہر ہے آپ کا مشن تو کافی پرانا ہے, پر سوشل میڈیا کی بدولت پچھلے 10 سال میں کافی بہتری ہوئی ہے. یہ سب کو مد نظر رکھتے ہوئے کبھی آپ سیاستدانوں کے انٹرویو دیکھتی ہیں تو سوچتی ہیں ان کو تھیراپی کی ضرورت ہے؟ بہت زیادہ. مثلاً کہ ان پرٹیکولر ایک آئیڈیا ہوتا ہے ہمیں کہ ایک کافی ایگوئسٹک آدمی ہوگا جو کہے گا مجھے پرائم منسٹر پاکستان ہونا چاہیے, کہ مجھے شیپرڈ بنا دو 22 کروڑ شیپ کا. تو ہمارا جو پولیٹیکل سسٹم سیٹ اپ ہے وہ تو ایگوئسٹک بندے کو ٹاپ پہ لے کے جا رہا ہے. تو ایک بندہ جو اتنا فل آف ہمسیلف ہے, کوئی بھی ہو, کسی پرٹیکولر بندے کو ہم نہیں کہہ رہے, تو بیسٹ وے فارورڈ یہ ہے پاکستان کے لیے ایک بندہ جس کو کلیئرلی گاڈ کمپلیکس ہے, اگر میں اس طرح پٹ کر سکوں, وہ پرائم منسٹر بن جائے اور ملک کے نظام کو چلائے. دیکھیں آپ نے 2-3 باتیں کی. آپ نے پہلے ریلیجن کی بات کی, آپ نے ٹپکل ریلیجن کی بات کی ہے, سب کچھ. آپ کبھی اگر آپ کبھی میری کوئی انسٹا کی ٹاک یا کوئی سنیں, کوشش کریں ڈھونڈیں کہ کہیں پہ عمرانہ نے ریلیجن کا ورڈ یوز کیا ہے, تو آپ کو شاید 0.1% میرے منہ سے کبھی نکلا اور ریلیجن RELIGION کا ورڈ نہیں نکلا. وجہ جب ہم ریلیجن کہہ دیتے ہیں نا ایک دفعہ,
تو ہم اپنے آپ کو لمٹ کرنا شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, کیسے میں کہوں, اگر میرے پاس کلائنٹ آئے تو میں کہوں لیکن ریلیجن تو یہ کہہ رہا ہے, اگر وہ مسلمان نہیں ہے مثال کے طور پر, مطلب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مسلمان نہیں میں کہوں گی, یہ ورڈ نہیں, میں بعد میں بتاؤں گی میں کیوں نہیں کہہ رہی. اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فالوور نہیں ہے, امتی نہیں ہے, ٹھیک ہے, اگر وہ ابھی ٹرانزیشن میں ہے, ابھی وہ ایتھیسٹ ہے, ابھی وہ کرسچن ہے, ابھی وہ ہندو ہے, ابھی وہ سکھ ہے, کچھ بھی ہے وہ ابھی نہیں, مطلب نان پریکٹسنگ ہے, کوئی بھی ہے, دا مومنٹ وہ ریلیجن کا ورڈ سنے گا نا, وہ انسٹنٹلی اپنے آپ کو لمٹ کر لے گا. وہ کہے گا یہ میری بات سمجھ نہیں سکتی, یہ میری پرابلم کو ریلیٹ ہی نہیں کر سکیں گی, یہ میرے ساتھ ایک ویو لینتھ پہ آ ہی نہیں سکتی. تو آپ نا لوگوں کی ریچیبلٹی سے باہر چلے جاتے ہو. جب تک آپ ریچیبل نہیں ہوگے آپ کنوے کیسے کرو گے؟ ریچیبل پرسن کنوے کر سکتا ہے نا. آپ بڑی اچھی باتیں کمرے میں بیٹھ کے دیواروں سے کر رہے ہیں, کسی کو دنیا میں کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ ٹھیک ہے. سو پوائنٹ از کہ آپ نے اگر, اور اس کے پیچھے میں آپ کو ریزن بتاؤں, جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء کرام سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ورڈ یوز کیا ہوا ہے وہ مسلمان کا ہی کیا ہوا ہے. لیٹ اٹ بی حضرت ابراہیم, لیٹ اٹ بی حضرت آدم, لیٹ اٹ بی حضرت نوح, سب کو اللہ تعالیٰ نے کہا اور یہ میرے مسلم اسلام اور مسلمان ہیں. ٹھیک ہے, اسلام پہ ہیں اور مسلمان ہیں. اگر آپ قرآن میں پڑھیں تو اللہ ہر نبی جب آیا اور اس نے جو پہلے ورڈز بولے, قرآن کو آپ پڑھ کے دیکھنا کہ پہلے ورڈز جو بولے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے وہی ورڈز, مطلب 500 سال بعد ایک نبی آیا تو بھی وہی ورڈز بولے, 1000 سال بعد جو نبی آیا اس نے بھی وہی ورڈز بولے. اللہ نے اپنے ورڈز چینج نہیں کیے, اللہ نے اپنا میسیج چینج نہیں کیا. سو حضرت آدم سے لے کر آج تک ایک ہی میسیج ہے, ایک ہی ریلیجن ہے, ٹیکنیکلی ایک ہی ریلیجن ہے, اور ایک ہی ریلیجن کے فالوور کا نام ہے اور وہ مسلمان ہے. تو جب میں ریلیجن کہوں گی نا تو لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی سے پیچھے کی کوئی بات کی طرف جانا پسند ہی نہیں کریں گے. تو وہاں پر آ کر پھر ہم کیٹیگرائزیشنز میں چلے جاتے ہیں. تو جس بندے نے پریچ کرنا ہے یا سمجھانا ہے یا بتانا ہے یا وہ ٹیچر ہے, کوئی بھی ہے, وہ اپنے آپ کو جب لمٹ کر لے گا نا وہ ریچبل نہیں ہوگا. میسیج تو آپ نے اللہ کا ہی دینا نا. میرے پاس ہر قطار کے لوگ آتے ہیں, ایتھیسٹ بھی آتے ہیں, میرے پاس گیز بھی آتے ہیں, میرے پاس پیڈوفلکس بھی آتے ہیں, میرے پاس ہر کوئی آتا ہے. آبویسلی میں تھراپسٹ ہوں. اب میں خدا نہ خواستہ تم گناہ گار ہو, تم گناہ کر رہے ہو, تم یہ ہے, تم وہ, آئی کی ناٹ بی ججمنٹل. مجھے کب تک گناہ کریں کہ نہیں گناہ کریں, مطلب اللہ کی نظر میں گناہ ہے کہ نہیں ہے. میں تو ان کو کہوں گی نا کہ بائی بک یہ چیز غلط ہے, بائی بک یہ غلط ہے. میں اس انسان کو, اب یہ پرابلم آتی ہے کہ ہم لیبل دوسروں کو بھی کرتے ہیں اور لیبل اپنے آپ کو بھی کرتے ہیں, جو آپ نے بعد میں بات کی. ٹھیک ہے, ریلیجن میں بھی ہم لیبل کر رہے ہوتے ہیں, لیڈرز میں بھی ہم لیبل کر رہے ہوتے ہیں, لوگوں کو بھی ہم لیبل کر رہے ہوتے ہیں, اپنے آپ کو بھی لیبل کر رہے ہوتے ہیں. تو جو میں نے آپ کو پہلے بات کی کہ ہم ہر وقت خود ججمنٹ پاس کر رہے ہوتے ہیں, ہر وقت خود ہی اس غلط ٹریک پہ چل رہے ہوتے ہیں. جب کوئی یہ سوچتا ہے کہ میں پرائم منسٹر بن سکتا ہوں, میں ریلیجس لیڈر بن سکتا ہوں, میں اسپرچول گائیڈ بن سکتا ہوں, کچھ بھی جب کوئی اپنے آپ کو خود سمجھ لیتا ہے تو اس کی ویسے ہی وہاں پہ گروتھ بہت زیادہ لمٹ ہو جاتی ہے. کیونکہ اس کی گروتھ اس لیے لمٹ ہوگی کہ وہ اپنے آپ کو فائنل ڈیسٹینیشن پہ تو پہلے پہنچا چکا ہے. اس نے نا, فائنل ڈیسٹینیشن وہ ہے جو لوگ کہیں, فائنل ڈیسٹینیشن وہ نہیں ہے جو ہم اپنے آپ کو کہیں. میں کہوں میں بڑی اچھی ہوں, 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 میں 100 دانوں کی تسبیح پڑھ لوں, تو مگر اگر 100 لوگ کہیں کہ عمرانہ تم بہت اچھی ہو, تو ویلیوبل کون سی بات ہے؟ 100 لوگ کہنا, سمپل. سو اف لیٹ پیپل گیو یور 100%. میں جب کہیں جا رہی ہوتی ہوں تو میں کہتی ہوں اللہ تعالیٰ پلیز, ایک میری دعا سب سے زیادہ ایک ہے, کیونکہ سب سے بڑا ہتھیار شیطان کا تکبر ہے, اور سب سے بڑی چھیڑ کہہ لو نعوذ باللہ اللہ کی تکبر ہے. اللہ اپنے علاوہ تکبر برداشت نہیں کر سکتا. ایسے ہی. اور اللہ تعالیٰ نے اسی لیے انسان کو ایک ایسی چیز بیسٹو کر دی جو اس نے اپنے پاس رکھی نہیں. حالانکہ ہم ایسے تو نہیں کوئی چیز کہ اللہ کے پاس نہ ہو, اللہ کے پاس ہر چیز ہے. اللہ نے وہ اس کا رائٹ صرف انسان کے پاس ہے, اللہ کے پاس ہے ہی نہیں, اور وہ ہے عاجزی. اونلی وی کین بی ہمبل. اللہ تو عاجز ہی نہیں ہے کسی کا,
تو وہ ٹریٹ تو اس کا ہے ہی نہیں. وہ ٹریٹ صرف ہیومن ٹریٹ ہے, وہ تو اللہ کا ٹریٹ ہی نہیں ہے. تو جو عاجزی ہے, اگر ہم اس ٹریٹ کو یوز کریں تو ہم, یہ وہ کوائن ہے جس سے ہم اللہ کی ہر نعمت کو خرید سکتے ہیں. ایک کوائن اللہ, سوچے یہ نہیں کہ کرنسی ہے کہ امریکہ کی فرق ہے, یہ ایک ہی کرنسی اللہ نے رکھی ہوئی ہے. اور یقین کریں اس کے علاوہ کوئی کرنسی ہے ہی نہیں اللہ تک ریچ کرنے کی. یہ میں آپ کو ساری بڈھی ہو گئی ہوں, میری زندگی کا یہ نچوڑ ہے, میرے پاس اور کوئی کوائن ہے ہی نہیں اف آئی وانٹ ٹو ریچ ٹو اللہ. تو میری ایک ہی دعا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر میں کہیں بات کرنے جا رہی ہوں, میں کس تھیراپی دے رہی ہوں, میں پیشنٹ دیکھ رہی ہوں, کچھ بھی کر رہی ہوں, میں اللہ کو کہتی ہوں اللہ مجھے نہیں پتہ اس کو کیا کرنا ہے, آپ نے اپنے انسان کو میرے پاس بھیجا ہے یا آپ کے انسانوں نے مجھے سننا ہے, میرا کوئی تعلق نہیں ہے. پلیز میرے سے ایسی بات نہ نکلے جو آپ کو نہ پسند ہو, اور میرے سے ایسی بات نہ نکلے جس میں اپنی پہچان کرا رہی ہوں, میں آپ کی پہچان نہیں کراؤں. میرے ٹیچر کہا کرتے تھے کہ مرشد نارملی ٹیچر کو کہتے ہیں نا, جو آپ کا گائیڈ ہوتا ہے. تو میاں صاحب کہا کرتے تھے کہ بیٹا جی تسی کسی مرشد نو پڑھنا بھی ہے نا سارا بڑا, تو تانوں میں لٹمس ٹیسٹ دس دینا وہ کی ہے. میں کہا میاں جی کیا ہے؟ کہتے ہیں جیڑا مرشد نو مل کے کر آؤ تو تاڈے دل وچ اصل مرشد اللہ دی محبت ود جائے, وہ بندی دی گل صحیح ہوئے گی. تو جب تم گھر آ کے اس بندے کے بارے میں سوچنا شروع کر دو گے نا, تو پھر سوچو کہ یا تمہاری سوچ میں پرابلم ہے, تم نے اس کو اپنا مسیح بنا لیا ہے, اس بیچارے کی تو نیت نہیں تھی, یا اس نے تمہیں پورٹرے ایسے کیا ہے کہ مسیح میں کہ میں مسیح ہوں, میں تمہارا گائیڈ ہوں, میں آئی ایم سمبڈی ویری ابو ریگولر پیپل. تو جی میں کہتی ہوں اللہ تعالیٰ, کیونکہ یہ وہ ہتھیار ہے جس سے سب سے جلدی ہم, مجھے بتائیں حضرت آدم کو کیوں جنت سے اللہ تعالیٰ نے بھیجا. لوگ کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ کی اس نے حکم دولی کی, ٹھیک ہے حکم دولی کی. مجھے بتائیں 2400 گھنٹے ہم سارا دن حکم دولیاں نہیں کر رہے ہوتے ایسے ہی, تو کیا اللہ تعالیٰ ہر منٹ بعد ہمیں دوزخ میں پھینک دیتا ہے, سوری دنیا میں پھینک دیتا ہے, ہم تو پہلے ہی دنیا میں. تو حکم دولی نہیں, تکبر. اس نے کہا میں سپیریئر ہوں, یہ مٹی سے بنا ہے, میں آگ سے بنا ہوں. اللہ تعالیٰ تکبر تو ٹالریٹ نہیں کرتا. سو آپ دیکھو جو دنیا میں بھی اگر آپ لوگوں کو دیکھو نا, جو سو کالڈ بہت زیادہ مشکل سے گزر رہے ہیں اور ان کو لگ رہی ہے مشکل, آپ مجھے بتائیں کیسے پتہ چلے اللہ کا ٹیسٹ ہے کہ عذاب ہے؟ بتائیں. ایک پرابلم آ گئی ہے میرے پہ, فرض کریں میں کیسے جج کروں, جج اس طرح جج نہیں, مطلب کہ اپنے آپ کو وے کروں, وہ ایجوکیٹ کروں اپنے آپ کو کہ پتہ نہیں میرا ٹیسٹ ہے کہ, یا کسی کے بارے میں چلو اپنا چھوڑیں کہ یہ اس کا ٹیسٹ ہے کہ اس کا یہ عذاب کیسے. The only check is کہ جب مشکل آ رہی ہے تو وہ اور اللہ کے قریب جا رہا ہے, وہ ٹیسٹ ہے. اور مشکل آ رہی ہے اور وہ کہہ رہے وائی می, اور کیا مصیبت ہے, دس از ناٹ فیئر, تو سمجھیں وہ پھنس گیا, کیونکہ وہ ریٹرن ہی نہیں کر رہا اللہ کو. لا حول ولا قوت الا باللہ کا کیا مطلب ہے؟ میرے ٹیچر کہتے تھے جنی چنگیاں چیزاں نے وہ دے ول واپس کر دیو, اللہ تو ہی بھیجیاں نے. جنہ پیڑا پن میں کیتا ہے اللہ میں ہی کیتا ہے, مینوں معاف کر دے, میں ہےگا سوری, I'm sorry, ماڑا بندہ, میں ماڑا بندہ. اب کیوں اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند ہے یہ چیز, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. کتنی پیاری بات ہے, اللہ تعالیٰ یو آر دا بیسٹ اینڈ آئی ایم دا ورسٹ. میں کروں گا ہی غلطی, مجھے پلیز معاف کریں, I'm sorry, سمپل, I'm sorry. تو جب آپ یہ کہہ دو گے تو سکون آ جائے گا, اور جب سکون آ جائے گا تو پھر سمجھو آپ اللہ کی طرف زیادہ جا رہے ہو. مشکل سے, ایڈورسٹی سے گوئنگ ٹورڈز اللہ از اے گڈ تھنگ. In adversity, going away from Allah is a bad thing. You have to see where you are going, and you should check yourself. یہ انٹرسٹنگ آپ نے آئیڈیا ایکسپلین کیا کہ جب انسان اپنے آپ کو ڈیسٹینیشن سے پہنچا دیتا ہے تو اس نے لمیٹر لگا دیا ہے, وہ ایک طریقے سے فارغ ہو گیا. معاشرے نے اس کو نامینیٹ کرنا ہوتا ہے یا اس کو پش فارورڈ کرنا ہوتا ہے کسی بھی چیز کے لیے, چاہے وہ پی ایم ہو, کسی کمپنی کا CEO ہو, کوئی کاروبار کرنے کے لیے ہو, یا ایون گھر پہ شادی کا فیصلہ کرنا ہو, تو بندہ پہلی عقل کل اپنے آپ کو ثابت کرتے ہو عموماً غلطی ہوتا ہے. جو ہمارا معاشرہ ہے, کیونکہ آپ کے لیے عاجزی بہت کرٹیکل چیز ہے, آپ نے کہا کہ یہ وہ واحد چیز ہے جو میں اس کے علاوہ کسی اور چیز کو مانتی نہیں. آپ نے کہا یہ وہ واحد چیز ہے جو بالخصوص انسان کی جبلت میں ہے, کیونکہ ظاہر ہے غلام ہی عاجز ہو سکتا ہے. معاشرے میں کتنی عاجزی رہے گی آپ کے خیال سے؟ یہ سوال کا جواب دینا ضروری ہے. ہاں جی.
دیکھیے معاشرے میں عاجزی کیوں نہیں ہونے کا ریزن بھی یہی ہے. اگین اینڈ اگین میں ایک ہی چیز کروں گی کہ جب ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کریٹر کس لیول کا ہے, اس کا لیول ہی نہیں ہم نے جج کیا, جانا, کیونکہ ہم نے اس کا مینول ہی نہیں پڑھا. مینول پڑھ کے ہمیں پتہ لگا کہ کیا کریٹر ہے. تو جب تک کریٹر کو آئیڈینٹیفائی نہیں کیا تو عاجزی کیسے آئے گی؟ بڑا سمپل سا رول ہے. عاجزی بڑھتی جائے گی نا جب آپ کا کریٹر جو ہے وہ آپ کی آنکھوں کے سامنے اور میسو ہوتا چلا جائے گا, اور بڑا ہوتا چلا جائے گا. تو ہی مطلب میرے سامنے ایک جن کھڑا ہو جائے تو ہی میں فیل کروں گی یار اتنا بڑا ہے, میں اتنی سی ہوں. تو وہ کمپیریزن ہی نہیں. کمپیریٹیو انالیسس کیا کبھی کسی نے کہ کریٹر کون ہے؟ مجھے یہ بتائیں کہ دعا آپ کیا کہو گے؟ میں دعا مانگ رہا ہوں جی, مانگنا کس کا رول ہے؟ فقیر کا. ہاں جی, بھیک مانگنا ہے تو ہم ٹیکنیکلی اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں. ایسے ہی ہے. اور اگر آپ سوچیں تو وی آر اونلی ٹیکرس. کیسے؟ زندگی اللہ نے دی, موت اللہ نے دی, خوشی اللہ نے دی, رزق اللہ نے دیا, دولت اللہ نے دی, جوانی, بڑھاپا, اولاد, ماں باپ, رشتے کون دیتا ہے؟ اللہ. ہم ٹیکرز ہیں, بائی ڈیفالٹ ٹیکرز ہیں. اب جب اللہ ہمیں بلیس کرتا ہے, ہمیں کوئی گائیڈ بنا رہا ہے یا کسی بھی چیز میں بلیس کر رہا ہے ٹو بی اے گیور, تو آپ سوچیں وہ اپنی گاڈلینس سوٹو سے انسان میں انسٹل کر رہا ہے کہ یار میں تمہیں اپنی یہ ایبلٹی ٹو گیو, کیونکہ تمہاری ایکچوئل ایبلٹی نہیں ہے. تو جب میری سمجھ میں آ گیا کہ ایکچوئل ایبلٹی آج ہے یہ کہ آئی ایم اے ٹیکر, تو پھر عاجزی آٹومیٹکلی آئے گی نا. مگر اگر مجھے انڈرسٹینڈنگ ہی نہیں ڈیولپ ہوگی کہ آئی ایم اونلی اے ٹیکر, تو عاجزی کیسے آئے گی؟ لیکن ساری بچپن ہمیں بتایا جاتا ہے کہ کانفیڈنٹ ہو, کلاس میں زیادہ ہاتھ کھڑا کرو, زیادہ تیز جواب دیا کرو, اسپورٹس کی لائن میں آ جائے کھڑے ہو جایا کرو. ہر چیز ہمیں پش کیے جاتی ہے. ایک فالس نیریٹو ہی بنتا ہے ہمارے دماغ میں کہ اللہ کی طرف سے دی ہوئی ہر چیز ہے. لیکن بچپن سے, کیونکہ ایک سوال جو اکثر لوگ پوچھتے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر اللہ آپ کی عاجزی کا آپ کو ریوارڈ کرتا ہے, اور مسلمان جو ہیں وہ بائی نیچر عاجز ہوتے ہیں, یا کچھ مسلمان امت میں سے بہت عاجز ہیں, تو پھر جب ہم غازہ دیکھتے ہیں جہاں پہ اللہ معاف کرے اسرائیل جو بربریت کر رہا ہے, یا ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان ممالک نیچے سے نیچے جا رہے ہیں, اور جو عیسائی ممالک ہیں یا کافروں کے ممالک ہیں یا ایتھیس کے ممالک ہیں وہ اوپر سے اوپر جا رہے ہیں, تو بہت لوگوں کا ایمان ڈولتا ہے. وہاں پہ ٹھیک ہے آپ کی وہ والی بات اپلائی کر جاتی ہے کہ مشکل وقت میں جس کا جو ایمان کی طرف بھاگے وہ ٹیسٹ کی طرف پاس کرنے کے لیے بھاگ رہا ہے, اور جو دور بھاگ رہا ہے وہ آزمائش میں وہ کھڈے لائن میں وہ نہیں کھڈے لائن نہیں, بٹ وہ ایک لوور لیول پر آپریٹ کرنا شروع ہو گیا نا, اور اس کی ڈیسٹینیشن پھر وہی ہے نیگیٹیوٹی. بڑا مشکل ہے. کیونکہ ایک دفعہ میرے چھوٹے بھائی سے میری ڈسکشن ہوئی تھی, کہتا ہے یار صحابہ کے ٹائم میں جنت حاصل کرنا کتنا مشکل ہوگا. میں کیا مطلب؟ کہتا ہے ایک طرف حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ہے, حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہے, حضرت عثمان ہے, مولا علی علیہ السلام رضی اللہ عنہ ہیں, یہ سارے لوگ ہیں, اور تم ہو, تو تم کہو گے یار یہ جنت جا رہے ہیں میں تو جہنم ہی جاؤں گا. ان کا لیول کہتا ہے آج اتنا آسان ہے کہ بندہ, میں موٹا موٹا تھا, زنا نہ کرے, ٹھیک ہے, معاشرے میں زنا سے بچ جائے, جھوٹ سے اور حرام رزق سے بچ جائے, تو میرا خیال ہے یہی دو کوالٹیاں اس کو جنت لے جائیں گے. معاشرہ اتنا تباہ ہو گیا ہے. تو اس نے بڑے انٹرسٹنگ طریقے سے انالائز کیا تھا کہ آج جنت جاننا اس وقت کی بنسبت آسان ہو گیا. اس وقت تو پیمانہ ہی اور تھا کہ جی 313 بندے ہیں بدر لڑنے جا رہے ہیں, پتہ ہے ہار جائیں گے, لیکن اللہ کی وحی آتی ہے کہ آپ بے فکر ہو جائیں. احد پہ جا رہے ہیں, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نقصان ہوا, ان کے دانت سے خون نکلا, پھر ہجرت کہاں نہیں کی, کتنی مشکلات کے بغیر جو کچھ واقعات ہیں, جب اسپیشلی حضرت بلال کی زندگی کا پڑھتے ہیں ہم تو انسان مجبور ہو جاتا ہے رونے پہ, اور بے بسی ایک چھا جاتی ہے. تو آج تو ہمیں اس طرح کچھ بھی نہیں کرنا پڑا. آج تو بالکل یہ سمجھیں کہ وہ اللہ نے ہمیں چیٹنگ کا مینیول دے دیا قرآن کہ بھائی انہوں پڑھی جاؤ تے اگے وظیفے کے جاؤ, کوئی توڑے تے مشکل ڈلنی نہیں. اس کے باوجود آج سب سے زیادہ لادینیت ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں بیسکلی جو یہ کانسیپٹ ہے نا جنت دوزخ کا, جب تک ہم اس کو نہیں سمجھ جاتے اور اس سے باہر نہیں آ جاتے ہم گرو نہیں کر سکتے. اوکے ٹھیک ہے, ہم سمجھتے ہیں گروتھ ہی اس میں ہے. میرے حساب سے دنیا کا سب سے مشکل کام ہی دوزخ میں جانا ہے.
سب سے مشکل کام دوزخ میں جانا ہے اور سب سے آسان کام جنت میں جانا ہے. کیسے؟ اگر ہم مینول پڑھیں, اللہ تعالیٰ نے بارہا کہا ہے, ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بڑے گناہوں سے تم بچو, چھوٹے تو تم کرو گے. سو پہلے وہ لیوریج آ گیا, ٹھیک ہے, کہ چھوٹے ایکسیپٹیبل ہیں, ٹھیک ہے, مطلب آبویسلی آئی ڈونٹ لائک اٹ, لیکن چھوٹے گناہوں سے بچو, ادھر مغفرت ہے, مغفرت کا ایک نہیں. پھر اللہ نے اس کے آگے بھی گیا, اللہ کہتا ہے میں تمام گناہ معاف کر سکتا ہوں ما سوا شرک کے. چلو اللہ نے اب تمام میں کیا آ گیا, پھر تو تمام میں تو زنا بھی آ گیا, تمام میں تو چوری بھی آ گئی, چیٹنگ بھی آ گئی, سب بھی آ گئی, معاف کر سکتا ہوں, ٹھیک ہے, ما سوا شرک کے, ٹھیک ہے. سو اگین معافی کی ایک لمبی لائن, ساری چیزیں نگیٹ ہوتی چلی گئیں, ہوتی گئیں. پھر آگے چلیں تیسرے لیول پر, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں جس کو چاہوں بخش دوں. پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ کہا ہے اور میں سب گناہ معاف کر سکتا ہوں. آگے شرک کا ورڈ بھی نہیں یوز کیا ہوا. اب جب یہ اللہ تعالیٰ یہ ساری چیزیں کہہ رہے ہیں ہمیں کہ میں معاف کر سکتا ہوں, پری ریکویزٹ تو صرف اس نے کہا ہے کہ بھئی مجھے فائنل سمجھ لو اور جو بھی گڈنس ہے اس کو میری طرف ٹرن کر دو. کیوں جنت کا کلمہ لا الہ الا قوت الا باللہ؟ اس لیے کہ ساری گڈنس مجھے ریٹرن کرو. اب دوزخ میں جانا کیوں مشکل ہے؟ دوزخ میں جانے کے لیے آپ کو ایک لیول کا ہی کافر ہونا پڑے گا, ٹھیک ہے, مطلب ایک نیکسٹ لیول کا کافر. آپ نے اللہ کو بھی نہیں ماننا, آپ نے کتابوں کو بھی نہیں ماننا, آپ نے آیتوں کو بھی جھٹلانا ہے, آپ نے آخرت کو بھی جھٹلانا ہے, آپ نے پتہ نہیں کیا کیا کچھ کرنا ہے. بہت ہی جاہل ہو بندہ. پھر کچھ سیاپا کر کے تو دوزخ میں جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے پھر ایک اور چیز بھی اللہ تعالیٰ نے آگے ایک اور بینیفٹ دے دیا. اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کی ایبلٹی دے دی, ٹھیک ہے, دعا قبول کر لی شفاعت کی. اب کیا ہے, جب دوزخ میں جائے گی ان کی امتی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے نہیں اللہ تعالیٰ میری امت کو جو دوزخ سے نکال دو. اللہ کہے گا یہ لو نکال دیا. پھر وہ رہ جائیں گے جو لوگ, پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے اللہ تعالیٰ ان کو بھی نکال دیں, میری امتی ہیں. اب تھوڑی تھوڑی پنشمنٹ مل گئی, چھوٹی جو ملنی تھی وہ مل گئی, اللہ ان سے بھی بچائے, وہ بھی نکل گیا, اللہ ان سے بھی بچائے. میں ویسے آپ کو بتا رہی ہوں کہ کس لیول تک اللہ جا رہا ہے مغفرت کے لیے. اور پھر وہ کرتے 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 کہاں تک اللہ جاتا ہے, سوائے ان لوگوں کے کہ اللہ کہتا ہے یہ تو تمہاری امتی نہیں ہے, اب ان کو نہیں میں نکال رہا ادھر سے, ٹھیک ہے نا. سو دا پوائنٹ وچ آئی ایم ٹرائنگ ٹو میک از کہ وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ اگر ہم اللہ سے پیار کریں. اچھا چلیں اس کا میں آپ سے ایک سمپل کوشچن کروں آپ سے. آپ اپنی بیٹی کے لیے اس لیے اتنا کچھ کرتے ہیں کہ آپ کو اس سے محبت ہے, یا اس لیے کرتے ہیں کہ بڑی ہو کر جب میں بوڑھا ہوں گا تو میری کیئر کرے گی؟ آپ کس ریزن سے اس کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہیں؟ ایون آپ اللہ نہ کرے خدا نہ خاصا چھت گر رہی ہو تو آپ خود نیچے آ جائیں گے کہ آپ بچے کو آنے دیں گے نیچے؟ نہیں, اس کی محبت میں کروں گا ہر چیز. تو ابھی تک تو اپنی جان بھی دینے کو بندہ تیار ہو جاتا ہے کہ اولاد کو کچھ نہ ہو. مطلب مجھے ہونا بھی ہے تو مجھے ہو, میری اولاد کو نہ ہو. محبت میں کرتے ہیں نا. تو اگر ہم اپنے بچوں کو اللہ سے روٹ کی, اگین میں روٹس کی بات کرتی ہوں کہ روٹ بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں. اگر آپ اپنے بچوں کو اللہ سے محبت کرنا سکھا دیں گے تو محبت میں وہ سارے اچھے کام کریں گے جو اللہ چاہتا ہے. تو جب سارے اچھے کام کریں گے تو انہیں دوزخ ملے گی کیوں؟ پھر تو جنتی جو بنیں گے. پرابلم ہی یہ ہے نا کہ محبت سکھاتے نہیں ہیں, دوزخ جنت ہم پہلے سکھاتے ہیں. نماز پڑھیں تو دوزخ. اچھا اب کلمہ سکھاتے ہیں, چلو بچہ چلو آپ کو پتہ ہے سناؤ آنٹی کو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میں نے کہا ہولڈ آن, بچے سے پوچھا آپ نے کہ کلمے میں 2 ہستیوں کے نام ہیں اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے, اس کو پتہ بھی ہے وہ کون ہے؟ آپ نے اس کو کلمہ سکھا دیا, انہوں کی پتہ اللہ کون ہے تو محمد کون ہے اس کو تو کچھ نہیں پتہ. اب آپ نے اس کو کہا اچھا چلو بیٹا آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم 2 اور نئے ورڈ سکھا دیے, رحمان اور رحیم. پہلے وہ اللہ محمد بیچارہ نہیں سمجھ سکا, اب رحمان رحیم سکھا دیا. اب یہ کام کرو گے نا تو اللہ تعالیٰ گناہ دے گا. نیا وکیبلری میں ورڈ آ گیا جو کس کا میننگ نہیں پتہ, اس سے تمہیں ثواب ملے گا. ایک اور وکیبلری میں ورڈ آ گیا, کسی ورڈ کا بچے کو نہیں پتہ, اور آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ بچہ آپ کے کہنے پہ چلے. مگر اگر آپ کہہ دیں اللہ آئی لو یو اللہ, یہ چپس بنا کے لائی ماما, کتنے مزے کے چپس ہیں بیٹا, دیکھو آپ کو پتہ ہے ماما کو کس نے بنایا ہے اللہ نے, اور آلو کس نے بنایا اللہ نے, چپس کس نے زبان میں ٹیسٹ کس نے لایا ہے اللہ نے, کتنے پیارے ہیں اللہ, آئی لو یو اللہ. تو آپ کو بچہ بھی کہ آئی لو یو اللہ,
صرف لو 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 اتنا کریں, ایونچولی بچہ جو ہے وہ اللہ کی محبت میں, اچھا مجھے اللہ سے اتنا پیار ہے, وہ چاہتا ہے میں نماز پڑھوں, اب وہ نماز پڑھے گا. وہ اللہ اتنا پیارا ہے, مجھے اللہ سے بہت پیارا ہے. جیسے امی, آپ اپنی امی کی خدمت پیار میں کرو گے نا, کہ مجھے اپنی امی سے پیار ہے, مجھے اپنے ابو سے پیار ہے, تو سب کچھ آپ کرو گے. میں ان کے ساتھ کھانا بھی کھا لوں, یہ بھی کر لوں, چاہے آپ کا دل کرے دوستوں کے پاس جانے کو, لیکن محبت میں آپ کر لو گے تو اللہ کی محبت میں قربانی آئے گی, اللہ کی محبت میں ہی اس کی آرڈرس کو فالو کرنا آئے گا. تو ایسنس محبت ہے, محبت ہی نہیں ڈالیں گے, وہ کہتے ہیں سبھی کچھ ہے محبت کا پھیلاؤ ہے, اللہ کی محبت کا پھیلاؤ ہے سب کچھ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کو محبت, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سے محبت, تو اس محبت کی وجہ سے ہم سب کی ایگزسٹنس ہے. اس محبت سے نا ایک واقعہ یاد آتا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا, جہاں پہ ایک صحابیہ ان کے پاس آئی تھی اور انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے زنا ہو گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ موڑ لیا, اس نے 2 دفعہ کہا, تیسری دفعہ جب اس نے کہا تو بیسکلی وہ تقاضا یہ کر رہی تھی کہ میری رمی کی جائے. انہوں نے کہا ابھی آپ کی رمی نہیں ہو سکتی, آپ پیٹ سے ہیں, جب بچہ ہو جائے بتانا. خاتون 7 مہینے بعد پھر آ گئی, بچہ لے کے, بچہ ہو گیا. انہوں نے کہا بچے کو آپ کی ضرورت ہے. خیر بچے کو انہوں نے 2 سال دودھ پلایا. انہوں نے کہا نہیں ابھی تو یہ بالکل چھوٹا ہے, اس کو بڑا کرو. جب بچہ کو 7 سال بعد کا ہو گیا تو صحابیہ دوبارہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی, تو پھر انہوں نے صحابوں کو کہا ان کی رمی کر دو. وہ فوت ہوگی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ پڑھایا. وہ لیول آف محبت اس صحابیہ کی اللہ سے, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے, اسلام سے اتنی تھی کہ اس نے 7 سال اپنی موت کا انتظار کیا. یہ چیز محبت ہی کرا سکتی ہے نا, یہ ڈر نہیں کرا سکتا. ہاں یہ محبت ہی کرا سکتی ہے. محبت ڈالے نا تو خود بخود روٹ صحیح ہوگا, تو آپ ہی پلانٹ خوبصورت نکلے گا اوپر, کوئی مسئلہ نہیں ہوگا انشاءاللہ. کیونکہ خوف انسان کو بہت کچھ کرا سکتا ہے, لیکن خوف اتنی دیر لاسٹ نہیں کرتا. آپ اپنا غصہ بھی, میں نے اپنی زندگی میں دیکھا, میں جتنا مرضی غصہ چڑھ جائے, کچھ لوگ ہوتے ہیں نا, بندہ کہتا ہے میں ساری میرے نال دشمنی کرنی ہے, لیکن ایونچولی اوور ٹائم وہ چلا جاتا ہے. لیکن محبت نہیں جاتی. آپ کو جو آپ کے والدین کا, آپ کی بیوی کا, اولاد کا, بہن بھائی کا پیار ہوتا ہے, پیار کے لیول میں اونچ نیچ ہو سکتی ہے, وہ ختم نہیں ہو سکتا, کبھی بھی نہیں ہوتا. یہ بہت ہی آپ نے کم از کم میرے لیے تھوڑی سی نئی تھی, کیونکہ میں نے بریلوی مذہب میں سنا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا محبت, میں نے وہابیوں سے ایک پریکٹیکل ورژن دیکھا تھا, اور صوفیانہ کلام وغیرہ بھی بہت پڑھا ہے, لیکن یہ پہلی دفعہ اتنا کنسائز طریقے سے کہا اللہ سے پیار کریں, باقی سب کو پہلے سائڈ سے کرو, اللہ نال پیار کرو. بہت ایزی ہے, کیونکہ پوری کی پوری نماز کا طریقہ جو ہے وہ بیسکلی ایک بندہ فریاد کر رہا ہے اپنے مالک سے, اور مالک اگین تھوڑا سا ایک پرابلم لوگوں کو جو آتا ہے, کیونکہ عربی لنگوسٹک بہت وسیع ہے, اردو بہت چھوٹی ہے اس کے سامنے, ایون انگلش. تو کافی ہمارا جو کزن ہے وہ سعودی عربیہ میں پروفیسر ہیں, وہ عربی بولتے ہیں پچھلے 25-30 سال سے, تو وہ کہتے ہیں یار میں تمہیں سمجھا نہیں سکتا کہ بہت ساری ایکسپریشنز ہیں عربی میں اور قرآن میں جس کا ٹرانسلیشن کریکٹ نہیں ہوتا. ہو ہی نہیں سکتا. آپ بس اوور آل ایسنس بات کا فیل کرنے کی کوشش کرو. اس لیے میں نے تو طے کیا ہے اپنے بچوں کو میں ابھی سے ہی عربی سٹارٹ کرا رہا ہوں, تاکہ ان کو تو زندگی میں کم از کم آسانی ہو. آخری چیز, میں نے آپ کا بہت زیادہ ٹائم لیا ہے, ہاں بہت پیشنٹلی سن بھی رہی ہیں, اور میرا ٹائم تو ہے ہی نہیں, جواب بھی دینی, جس کا ٹائم ہے ہم نے اس کی باتیں کرنی ہے نا, میرا تو ٹائم بھی نہیں ہے. الحمدللہ. جو آخری کویشچن ہے, سارٹ آف کویشچن نہیں کہوں گا, ایک اگین بہت مشکل ہوتا ہے اس کو پن ڈاؤن کرنا. جب آپ اپنی اولاد ریز کر رہی تھی, پھر آپ نے ان کی الحمدللہ شادیاں بھی کی, ان کے لائف پارٹنر چننے میں, کیونکہ یہ بڑا کرٹیکل کویشچن ہے ایز پیرنٹ, مثلا کہ میرے گھر بیٹی پیدا نہیں ہوئی تو سوال ہونا ہے کہ ایدی شادی دا سوچو کتنے کرو گے, کنج کرو گے. میں کہ یار ہونی پیدا ہوئی ہے, میں آج تو ہی لیکن ایک بڑا کرٹیکل کویشچن ہوتا ہے, اور لڑکوں کا بھی ایسی ہے. ایک اچھا پارٹنر چننے کے حوالے سے کوئی SOPs ہیں؟ دیکھیں, پہلی بات یہ ہے کہ جو چننا کا ورڈ ہے نا, وہ مجھے لگتا ہے کہ ویسے بھی اتنا کوئی اچھا نہیں ہے, اچھا ورڈ نہیں ہے یا ایکوریٹ نہیں ہے. الحمدللہ مجھے اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ مجھے اپنے اللہ سے اتنا پیار ہے کہ مجھے ہر چیز میں لگتا ہے کہ وہ میرے لیے زندگی کو نا بہت آسان کر دیتا ہے. الحمدللہ میرا اللہ نا میری لائف کو بہت سمپل کر دیتا ہے, مجھے خوار نہیں ہونے دیتا. سوری, بیکاز مجھے یقین کریں, مجھے تو ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ ٹھیک ہے میری کوئی بیٹی نہیں ہے, تو مجھے ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے نہیں پتا کہ
بیٹی کے پیرنٹس کو کیسا فیل ہوتا ہوگا کہ کوئی آئے اور چلا گیا اور پھر وہ فون کا ویٹ کرتے ہیں اور ہر بیل پہ سوچتے ہیں کہ لڑکے والے فون کریں گے تو وہ کس ایگنی سے گزرتے ہوں گے. یہ چیز مجھے بہت ڈسٹرب کرتی تھی. تو میں کہتی تھی کہ مجھے کبھی ایسی سچویشن نہ پڑے کہ مجھے چننا پڑے. مطلب کچھ آپ یقین کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی آسانی کی کہ الحمدللہ میرے 3 بچے ہیں. تینوں کے لیے جب میں نے پہلی دفعہ کسی لڑکی کے بارے میں کسی نے مجھے بتایا, میری بڑی جو بہو ہے ماشاء اللہ, وہ میرے سب سے چھوٹے بیٹے نے کہیں کہا, اس نے کہا امی وہ بڑی اچھی لڑکی ہے اور سب کچھ, اور وہ بس ہو گیا. اور پھر تینوں بچوں کی جب شادی ہوئی, دا فرسٹ گرل somebody recommended, the first girl we met, اللہ نے اتنی آسانی کی اسی سے شادی ہوئی. آپ یقین کریں میں نے اللہ کے کرم سے کبھی 2 لڑکیاں بھی دیکھنے کی مجھے ضرورت نہیں پڑی, ایک لڑکی بھی دیکھنے کی ضرورت پڑی, کسی کے گھر جانے کی بھی ضرورت نہیں پڑی. اور جب میں نے شادی کرنی تھی تو میں نے پہلی دفعہ جب تو اس کو بڑے والے کی کری, تو میں نے ان کو کہا, بولا کہ آپ لوگ آئیں. پھر تو انہوں نے کہا آپ آئیں نا, تو میں نے کہا نہیں آپ آئیں. تو انہوں نے کہا نہیں ہوتا تو یہی ہے نا کہ میں کہا کہیں لکھا ہے تو مجھے بتا دیں. تو وہ ہنس پڑی, نہیں نہیں لکھا تو نہیں ہوا. میں نے کہا میری بات سنیں, آپ کی بیٹی نے میری طرف آنا ہے, میرے گھر آنا ہے. ہاں جی. تو میں کہا زیادہ ضروری نہیں کہ آپ دیکھیں کدھر جا رہی ہے, ایوری دن منہ چک کے کہیں ہم بھیج دیں اس کو, آپ آگے مجھے چیک آؤٹ کریں, میرے گھر کو چیک آؤٹ کریں. از اٹ اپ ٹو اٹ؟ اف اٹس اپ ٹو یور ڈاٹر, یس دین سے یس ٹو می, اینڈ دیز ور مائی ورڈس. ٹھیک ہے الحمد للہ. تو یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس لیے کہ, اور پھر دیکھیں ایک چیز یاد رکھیں, توکل کسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا ویلیو کیا نا. میری ججمنٹ غلط تو ہو سکتی ہے نا, تو فرض کریں آج اگر میں اس وجہ سے کہ مجھے ایک چیز اچھی نہیں لگ رہی تو وہ کل کو وہ اچھی ہو جائے, اور اگر کل کو اور میں بڑی اچھی چیز لے کر آؤں اور کل کو وہ چینج ہو جائے. چینج تو انسان ہو جاتا ہے نا, نیکی سے بدی کی طرف جاتا ہے, بدی سے نیکی کی طرف جاتا ہے. تو پھر اس وقت کیا کروں گی جب خدا نہ خواستہ وہ نیکی سے بدی کی طرف کوئی چلی گئی, تو میں کیا کروں گی اس کا؟ ول آئی بی ایبل ٹو ڈو اینی تھنگ؟ نو. سو آئی ڈونٹ وانٹ ایون ٹو گو انٹو سچ اے ڈبیٹ اور تھاٹ. بس ایک چیز کر لی, اور اللہ تعالیٰ نے اس اگین قرآن بار بار میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ پلیز مینول نے میری زندگی کو پیس آف کیک بنا دیا ہوا. سو ٹرائی ٹو گو ٹو دا مینول. دا تھنگ از کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک سب سے بڑا اینٹی ڈپریسنٹ کیا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں, آئی لو دس لائن, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جس چیز میں تم اپنا بھلا سمجھتے ہو اس میں تمہارے لیے نقصان ہے, جس چیز میں تم اپنا نقصان سمجھتے ہو اس میں تمہارے لیے فائدہ ہے. اور آگے اللہ کہتا ہے تم نہیں جانتے میں جانتا ہوں. دیکھیں ماں باپ کیا بچے کو کہتے ہیں کہ نہیں بیٹا باہر مت جاؤ, نہیں ابو میں نے جانا ہے بیٹا باہر, اس وقت ہمیں پتہ ہے اس وقت بڑی ڈینگی پھیلا ہوا ہے, ڈینگی پھیلا ہوا ہے بیٹا, تمہیں نہیں پتہ مجھے پتہ ہے. ہم کہتے ہیں نا, تو اللہ کتنے پیار سے کہہ رہا ہے تم نہیں جانتے میں جانتا ہوں. کیوں کہہ رہا ہے؟ کیونکہ وہ ہمیں سیو کرنا چاہ رہا ہے ڈپریشن سے. یہ سب میں اپنے پیشنٹس کو کہتی ہوں, یہ سب سے بڑی اینٹی ڈپریسنٹ لائن ہے کہ جب تم کچھ غلط ہو جائے تو تم سوچو اچھا اس میں اللہ نے میرے لیے کچھ بھلا رکھا ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں میں دھاگے برابر بھی ظلم نہیں کرتا. سوچے تو اسے کتنی پیاری اگزامپل دی ہے, کیا میں دھاگے برابر بھی ظلم نہیں کرتا. اور ایک اور جگہ اللہ کہتے ہیں میں ظلم نہیں کرتا تم اپنے پہ ظلم کرتے ہو. تو خود ہی سوچ لو کہ جو کچھ غلط ہوا ہے میں ہی کچھ غلط کیتا ہوئے گا جی میرے نال کوئی پیڑا ہے میں کتنے, کیونکہ آپ کو پنشمنٹ ہمیشہ تب ملتی ہے ویئر اٹ ول پین یو دا موسٹ. کہتے ہیں نا آلویز جدھر ویئر اٹ ہرٹس دا موسٹ. جی. تو اللہ تعالیٰ اسی وقت آپ کو شاید پنش کرے تو آپ کو ریلائز بھی نہ ہو. جب آپ کو کوئی بڑی شدید چیز چاہیے اور جب نہیں ملتی تو سوچ لیں کہ آپ نے کبھی کچھ ایسے ضرور کیا ہوگا جس کی وجہ سے آج آپ اس پرابلم. تو بجائے یہ کہ آپ ڈھونڈیں کہ انہیں کی کیتا استغفار پڑھنا شروع ہو جائیں, اللہ جی آئی ایم سوری آئی واز رانگ, تو اللہ خود بخود آپ کے لیے آسانی کر دے گا. انشاءاللہ. خرچہ کر دیں, اللہ نے کہا خرچ کر دو تمہاری برائیوں کو اچھائیوں سے بدل. ریمیڈیز بھی بتا دی نا. سو جیسی میں سنتی ہوں نا میرے بیٹے کی طبیعت خراب ہے یا فلانی چیز ہو گئی ہے, میرا پہلا ری ایکشن پتہ کیا ہوتا ہے؟ میں بھاگی کچھ نہیں ہوتا, پہلا ری ایکشن ہوتا ہے میں بھاگی جاتی ہوں, میں اپنا پرس کھولتی ہوں, 50 روپے 100 روپے 1000 روپے کچھ بھی پکڑ کے لدا کر دیتی ہوں. اللہ میں نے اپنا رول کر دیا, میں نے صدقہ نکال دیا, میں نے نہیں پتا ہوں جو مرضی کر, آپ نے مجھے کہا ہے کہ تم میرے رستے پہ خرچو میں تمہاری برائیاں دور کر دوں گا, اب کریں برائی دور میری آپ. اور میرا ایمان ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ایسی ایسی جگہوں سے مجھے نکالا ہوا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. مجھے ڈینگی ہوا تو مجھے سب کہیں تم یہ نہ کرتی تم وہ نہ کرتی, میں ہنستی گئی کیا ہوا. میں کہا میری گل سنو, اللہ کی مرضی کے بغیر پتہ بھی نہیں ہل سکتا. میں کہا مچھر دی جرت کی میں ہوئی مینوں وڑدا,
اس کو اللہ میں نے کہا اٹھ چل عمرانہ کو بڑھ جل کے, وہ آیا بیچارہ کاٹ گیا, وہ کی مسٹیک بیچارے کی, ٹھیک ہے نا. اور مجھے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہیں ذرا بھی کچھ تکلیف آتی ہے تو میں تمہارے گناہ چھاڑتا ہوں. تو اللہ نے مجھ سے کتنا پیار کیا, بابا دیر میں جو ڈینگی رہا تو میرے گناہ جھڑتے رہے اور میں سکون میں رہی. تو اب دیکھیں نا, یو جسٹ ہیو ٹو پرسیو, اللہ ول نیور لیٹ یو ڈاؤن. جیسے بچوں کو آپ ہوا میں پھینکتے ہو تو بچہ ہنستا ہے, روتا نہیں ہے, اس کو پتہ ہوتا ہے اس کے ابو پکڑ لیں گے نیچے. ہمیں پتہ ہونا چاہیے اگر اللہ نے ہمیں ہوا میں پھینکے پکڑ لے گا. جب ہم نہیں ٹرسٹ کرتے تو وہ کہتے پھر لاؤ چھوڑ چپو گرو نیچے, اب تم مجھے ٹرسٹ نہیں کر رہے نا, تم اب تم گرو گے نیچے. بڑی اچھی اگزامپل ہے کیونکہ اللہ کو ظاہر ہے کریٹر ہے اور ہم سے بہت پیار ہے. وہ کہتے ہیں تم نہیں جانتے میں جانتا ہوں, ڈونٹ ڈو اٹ. جب انسان اپنے بچے کو اس طرح اچھالتا ہے تو خوشی ہوتا ہے, کتنا وہ ہنستا ہے, ہنس رہا ہوتا ہے, تو انسانی کیفیت اسی طرح ہوتی ہے. سوری, ایک آخری سوال کیا کہتے ہیں, اور میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا اس انٹرویو میں یہ سوال پوچھنا ہے ایکچولی, لیکن کنورسیشن کا فلو ہی اس طرح جا رہا ہے. آپ کے خیال سے پاکستان میں شریعت نافذ ہونی چاہیے کہ نہیں؟ اب یہ سوال اس وقت نہ کریں ٹھیک ہے, کیونکہ اس وقت مجھے لگ رہا ہے کہ یہ کویسچن تھوڑا سا مجھے آپ کو ذرا لمبا ایکسپلین کرنا ہے. ٹھیک ہے, جس طرح سے میں پرسیو کری ہوں, اگین جو میں بات کر رہی ہوں وہ پلیز میں اس لیے نہیں کر رہی ہوتی یوں ہونا چاہیے یوں نہیں ہونا چاہیے. آئی گیو مائی پوائنٹ آف ویو اینڈ آئی گیو اٹ آنیسٹلی, ٹھیک ہے. تو میں اس کا چونکہ بہت سارے میں اینگلز آپ کو بتانا چاہوں گی, تو اس کو بہت اچھا کویسچن ہے, جسٹ ریممبر اٹ. کبھی زندگی رہی انشاءاللہ تو نہیں انشاءاللہ ہم نے تو آلریڈی پلان کیا ہے آپ کے ساتھ 2-3 اور چیزیں کرنے کا, اور آپ کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا آنے کے لیے دوبارہ. اور آپ کا شکریہ نہیں جزاک اللہ خیر. ٹو لیٹ می say certain things which I feel. نہیں الحمد للہ, آئی ہوپ ہماری آڈینس بھی یہ انجوائے کرے. شکریہ.